بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تحریر میں چاشنی کی وجہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ انما کان کتب هؤلاء العلماء غیر معتقدین انہم یکتبون للادب ولا زاعمین انہم فی مکانۃ عالیۃ من الانشاء هو الذي يسعد العربية ويشرفها أكثر مما يسعدها ويشرفها كتابات الأدباء ورسائلهم وموضوعاتهم الأدبية وأخاف لو أنهم قصدوا الأدب وتكلفوا الإنشاء لفسدت كتابتهم وفقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة التي تمتاز بها كتابتهم وخسرنا هذه الكتاب الجميلة المليئة بالحياة فقد التصقت بالأدب شروط وصفات وتقاليد هي المفسدة له الطامسة لنوره فلا بد فيه من السجع والصناعة ولا بد فيه من البديع والمحسنات اللفظية ولا بد من تقليد من يعيد في الطبقة الأولى من الأدباء أما الكتابات العلمية التاريخية أو الدينية فليست فيها هذه الالتزامات وهذه الشروط القاسية فتأتي أبلغ وأجمل۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ بے شک ان علماء نے جو لکھا ہے ان کا اعتقاد یہ نہیں تھا کہ وہ ادب کی کتابیں لکھ رہے ہیں، اور نہ ہی ان کا گمان یہ تھا کہ وہ ادبی تحریر میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہی چیز تھی جو عربی کی مدد کرتی ہے اور عربی کو باعزت بناتی ہے، زیادہ اس سے جو ادباء کی کتابیں اور ان کے رسائل اور ان کے ادبی موضوعات عربی کی مدد کرتے اور اسے باعزت بناتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر یہ لوگ ادب لکھنے کا قصد کرتے اور ادبی تحریروں میں تکلف کرتے تو ان کی تحریریں فاسد ہو جاتی ہیں اور اس سے وہ رونق اور مٹھاس چلی جاتی جس کی وجہ سے ان کی کتابیں ممتاز نظر آتی ہیں، اور ہم اتنے خوبصورت اور زندگی سے بھرے ہوئے عربی تحریروں کے ٹکڑوں سے محروم ہو جاتے۔ ادب کے ساتھ ایسی شرطیں، صفات اور رسمیں ملا دی گئی ہیں جو ادب کو فاسد کرنے والی ہیں، ادب کے نور کو بجھا دینے والی ہیں۔ ضروری ہے ادب کے اندر سجا بندی، صناعت، اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے علم بدیع اور محسنات لفظیہ کا استعمال، اور اسی طرح جو طبقہ اولیٰ میں ادباء شمار کیے جاتے ہیں ان کی تقلید کرنا یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال علمی، تاریخی یا دینی کتابیں ان میں اس طرح کے التزامات نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں یہ فاسد شرطیں ہیں، لہذا یہ زیادہ بلیغ اور زیادہ خوبصورت ہیں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، کتب یہ کتاب کی جمع ہے، علماء یہ عالم کی جمع ہے، معتقدین اعتقد یعتقد اعتقاد باب اس کا افتعال ہے، اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا اردو میں بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ کتب یکتب کتابتاً اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، باب اس کا ناصرہ ہے۔ زعم یزعم زعما باب اس کا فتح یفتح ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ علا یعلو علوا اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے یہ بلند ہونے والی۔ انشاء یہ باب افعال کا مصدر ہے، تحریر لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ اسعد یسعد اسعاد باب افعال سے یہ واحد مذکر غیر فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ اشرف یشرف اشراف شرف بخشنا، عزت دینا، باعزت بنانا، باب اس کا بھی افعال ہے، واحد مذکر غیر فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ ادباء یہ ادیب کی جمع ہے، رسائل یہ رسالتن کی جمع ہے، موضوعات یہ موضوعاتن کی جمع ہے۔ خاوف یخوف باب اس کا سمیع یسمع ہے، واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوف زدہ ہونا۔ قصد یقصد قصدن اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، جمع مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ تکلف یتکلف تکلفن باب اس کا تفاعل ہے، جمع مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، بتکلف کوئی کام کرنا۔ فاسد یفسد یہ باب اس کا ناصرہ ہے اور اس کا معنی ہے فاسد ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں، فقد یفقد باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گم ہو جانا، مفقود ہو جانا۔ عطوبہ یہ مٹھاس کو کہا جاتا ہے۔ تمتاز امتاز یمتاز امتیاز باب اس کا افتعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، الگ ہونا، نمایاں ہونا۔ قطعن یہ قطعتن کی جمع ہے، ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں، ملیہ ملأ یملأ ملأن اس کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو بھرنے والی ہے۔ التصق یلتصق التصاق باب اس کا افتعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مل جانا۔ افسد یفسد افساد اس کا مطلب ہوتا ہے خراب کرنا۔ طامسہ طامس یطمس اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھجا دینا، مٹا دینا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، وعد یعید اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، گننا۔ آگے لفظ دیکھیں، القاسیہ قسا یقسو باب اس کا ناصرہ ینصر آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خشک ہو جانا، سخت ہو جانا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہی والی بات چل رہی ہے کہ ہر زمانے کے اندر کچھ نہ کچھ علماء ایسے باقی رہے تھے جنہوں نے تکلف اور تصنع اور بناوٹ سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ جو اصل عربی ادب ہے اور اصل جو عربی زبان کی لذت اور مٹھاس ہے اور جو روانگی ہے اس کے اندر وہ تحریریں لکھتے رہے ہیں۔
ایک بات جو ایسے علماء نے جو تحریریں لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا گمان اور اعتقاد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ادب کی کتاب لکھ رہے ہیں، ایک یہ تھا، اور نہ ہی وہ خود کو عربی تحریر کے اندر کوئی بلند مرتبے اور مقام کے اوپر فائز سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو عربی تحریریں لکھی ہیں وہ ہر قسم کے تکلف، بناوٹ اور تصنع سے پاک تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہ تو ادبا شمار کرتے تھے اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کوئی عربی ادب کی تحریر لکھ رہے ہیں، بلکہ وہ تو کوئی دینی کتاب لکھتے تھے، کوئی تاریخی کتاب لکھتے تھے، کوئی اسلامی کتاب لکھتے تھے، جس کے اندر عربی جو ادب ہے وہ اپنی کامل لذت اور چاشنی کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی والی چیز تھی، یعنی جو ان کی بے تکلفی اور بے ساختگی تھی، اسی نے عربی ادب کی مدد کی ہے اور عربی ادب کو زیادہ عزت بخشی ہے، اس سے زیادہ عزت اور مدد بخشی ہے جو کہ ادبا کی کتابوں نے اور ان کے رسائل نے اور ان کے ادبی موضوعات نے عزت بخشی تھی۔ بلکہ اس نے عزت تو کیا دینی تھی، بلکہ اس نے تو تکلف اور تصنع اور بناوٹ سے کام لیا تھا، جو کہ بناوٹی ادیب تھے، انہوں نے عربی ادب کی کوئی باقاعدہ خدمت نہیں کی ہے بلکہ اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ ان علماء نے جو بے ساختگی سے یہ جو کتابیں لکھی تھی، جن کے اندر عربی تحریریں کامل درجہ اور کامل اور اتم طریقے سے پائی جاتی تھی، اگر یہ باقاعدہ ادب لکھنے کا قصد اور ارادہ کرتے اور عربی تحریر میں تکلف سے کام لیتے تو پھر ان کی جو تحریر تھی وہ فاسد ہو جاتی، اور ان کی جو رونق ہے، ان کی جو تحریروں کے اندر رونق ملتی ہے، جو مٹھاس ملتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی کتابیں ان مصنوعی اور بناوٹی ادیبوں کی کتابوں سے بجا طور پر ممتاز اور نمایاں نظر آتی ہیں، یہ والی چیز باقی نہ رہتی۔ تو یہ جو ان کی کتابوں کے اندر مٹھاس اور چاشنی ملتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نہ تو خود کو ادیب شمار کیا اور نہ ہی انہوں نے تکلف کر کے عربی ادب لکھنے کا قصد اور ارادہ کیا۔ تو اگر یہ ایسے قصد اور ارادہ کرتے تو یہ جو ان کے جو عربی ادب کے ٹکڑے ہیں جو کہ زندگی سے بھرپور ہیں، ہم اس سے محروم ہو جاتے، کیونکہ اگر یہ لوگ باقاعدہ تکلف اور تصنع اور بناوٹ کر کے عربی ادب لکھتے تو پھر عربی ادب کے اندر تو ایسی شرطیں، ایسی صفات اور ایسی رسمیں ملا دی گئی ہیں جو عربی ادب کو فاسد کر دیتی ہیں، لہذا ان کی اپنی عربی ادب کی ان کی اپنی جو تحریریں ہیں جو عربی ادب پر مشتمل ہے وہ بھی فاسد ہو جاتی، اس کا جو نور ہے وہ بجھ جاتا، کیونکہ ایسی اس کے اندر شرطیں اور صفات اور رسمیں ملا دی گئی ہیں جو عربی ادب کے نور کو بجھا دینے والی ہیں۔ اب تو عربی ادب کے اندر یہ والی چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں کہ اس کے اندر سجا بندی ہو، اس کے اندر صناعت ہو، اور اس کے اندر علم بدیع کا استعمال کیا جائے، محسنات لفظیہ کا استعمال کیا جائے، اور اسی طرح جو طبقہ اولیٰ میں جو لوگ ادبا شمار ہوتے تھے ان کی تقلید اور ان کی پیروی کو ضروری شمار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سب لوگ بھی یہ سارے کام کرتے تو تب یہ بھی ان پرانے جو مصنوعی اور بناوٹی ادیب ہیں ان کی پیروی کرتے، چنانچہ ان کی اپنی تحریریں بھی فاسد ہو جاتی۔ لیکن ان کی جو علمی تاریخی کتابیں ہیں، یہ دینی کتابیں ہیں، ان کے اندر اس قسم کے التزامات نہیں پائے جاتے۔ دیکھیں، جو تحریر کے اندر جو بے ساختگی ہوتی ہے اور کمال ہوتا ہے وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی خاص شرط یا کسی خاص طریقے کا التزام کیے بغیر بے ساختگی کے ساتھ آپ تحریر لکھیں۔ اس کے اندر بے ساختگی سے تحریر کے اندر اگر کوئی علم بدیع آ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی سجا بندی آ جاتی ہے، تب تو وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کے قصد اور ارادہ کر کے اس میں علم سجا بندی کا استعمال کریں گے، اس میں علم بدیع کا خیال کریں گے، محسنات لفظیہ کا خیال کریں گے، تو پھر آپ کی توجہ صرف اسی طرف رہ جائے گی، اور جو تحریر کے اندر ایک بے ساختگا پن ہے، ایک بے ساختگی ہے، اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ادبا ہیں، یہ جو علماء ہیں، ان کی جو علمی تاریخی کتابیں ہیں، یہ دینی کتابیں، ان کے اندر اس قسم کے التزامات نہیں پائے جاتے ہیں، اور یہ جو فاسد شرطیں ہیں یہ بھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تحریریں ہیں وہ زیادہ بلیغ ہیں اور زیادہ خوبصورت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم انشاء میں تکلف کرنے کا نتیجہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَنَرَ الْكَاتِبَ الْوَاحِدَ إِذَا تَنَاوَلَ مَوْضُوعًا أَدَبِيًّا وَتَكَلَّفَ الْإِنشَاءَ تَدَلَّى وَأَسَفَ وَتَعَسَّفَ وَتَكَلَّفَ وَلَمْ يَأْتِ بِخَيْرٍ وَإِذَا اسْتَرْسَلَ فِي الْكَلَامِ وَكَتَبَ فِي مَوْضُوعٍ عِلْمِيٍّ أَوْ دِينِيٍّ أَحْسَنَ وَأَجَادَ هكذا نرى الزمخشري متكلفا مقلدا في أطواق الذهب وكاتبا موفقا بليغا في مقدمة المفصل وفي موازي من تفسيره الكشافي ونجد ابن الجوزي غير موفق في كتابه المدهش وكاتبا مترسلا بليغا في كتابه سيد الخاطر وظني أنهما كانا يعتبران أثريهما الأدبيين أطواق الذهب والمدهش من أفضل كتاباتهما الأدبية التي يعتمدان عليها ويفتخران بها ولعل أسرهما صفق لهذين الكتابين الأطواق والمدهش أكثر مما صفق لكتاباتهم العلمية والدينية ولكن قاضي الزمان وحاكم الذوق قد حكم بالعدل وليس اليوم للكتابين الأوليين قيمة كبيرة أما سيد الخاطر وتلبيس إبليس والمفصل والكشاف فهي جديرة بالبقاء جديرة بكل اعتناء۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف،
اور ہم ایک کاتب کو دیکھتے ہیں جب وہ کسی ادبی موضوع کو لیتا ہے اور تحریر لکھنے میں تکلف سے کام کرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، بے مقصد بیان کرتا ہے، راستے سے ہٹ جاتا ہے اور تکلف کرتا ہے اور کوئی بھلائی کا کام نہیں کرتا ہے۔ اور جب وہ کلام میں وسعت پیدا کرتا ہے اور کسی علمی یا دینی موضوع میں لکھتا ہے تو اچھا اور عمدہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم زمخشری کو دیکھتے ہیں کہ وہ تکلف کرنے والا ہے، تقلید کرنے والا ہے اطواق الذہب کتاب میں، اور درست لکھنے والا ہے، بلاغت کے ساتھ لکھنے والا ہے مفصل کے مقدمہ میں اور تفسیر کشاف میں کئی جگہوں میں۔ اور ہم ابن جوزی کو اس کی کتاب المدہش میں اچھائی کا اظہار نہ کرنے والا پاتے ہیں اور اس کی کتاب سید الخاطر میں وسعت پیدا کرنے والا، بلاغت کرنے والا لکھاری پاتے ہیں۔ اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنے ان دونوں ادبی یادگاروں اطواق الذہب اور مدہش کو اپنی ادبی کتابوں میں سے سب سے افضل شمار کرتے ہوں گے جن پر یہ دونوں اعتماد کرتے ہیں، اور ان دونوں کتابوں پر یہ دونوں حضرات فخر کرتے ہیں۔ اور شاید کہ ان دونوں کے زمانے نے ان دونوں کتابوں اطواق الذہب اور مدہش کتابوں پر زیادہ تالیاں بجائی ہوں گی جتنی تالیاں ان کی دیگر علمی اور دینی کتابوں پر بجائی ہیں، لیکن زمانے کے قاضی نے اور ذوق کے حاکم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، اور آج کے دن ان دونوں کتابوں کی کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، لیکن سید الخاطر اور تلبیس ابلیس اور مفصل اور کشاف یہ باقی رہنے کے زیادہ لائق اور حقدار ہیں اور اہتمام کے زیادہ لائق اور حقدار ہیں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں نراب، رآ یرا رؤیتن، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم کا۔ آگے لفظ دیکھیں تناولا، تناولا یتناول تناولا، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا اور لینا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں تکلفا، تکلفا یتکلف تکلفا، اس کا معنی ہوتا ہے تکلف کرنا، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں تدلا، یہ باب تفاعل سے ہے، تدلا یتدلا، اس کا معنی ہوتا ہے لٹکنا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں اصفا، اس کا باب افعال ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ سین فا فا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ادنا کاموں کے پیچھے پڑنا۔ آگے لفظ دیکھیں تعصفا، تعصفا یتعصف تعصفا، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بے رہ روی کرنا، ظلم کرنا۔ تکلف یہ پہلے آ چکا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں عطایاتی، اتیان اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اس کا جب صلہ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، یعنی کوئی بھلائی اور خیر نہیں لے کر آیا۔ اس کے بعد آگے ہے استرسلا، استرسل یسترسل استرسال، باب اس کا استفعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گفتگو کے اندر وسعت پیدا کرنا۔ احسن یحسن احسان، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا کرنا، نیکی کرنا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں اجادہ، یہ بھی باب افعال سے ہی ہے، اجادہ یجیدو، اور اس کا معنی بھی ہوتا ہے اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، نیکی کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں ناجدو، وجدہ یجدو، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، ناجدو جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ اس کے بعد آگے ہے مترسلن، ترسلا یترسل ترسلن، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے مترسل، اس کا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا۔ اعتمد یعتمد اعتماد، اردو میں بھی اسی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، باب اس کا افتعال ہے۔ افتخر یفتخر افتخار، اس کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا۔ عصر یہ زمانے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع عصور آتی ہے۔ آگے لفظ ہے صفقہ، باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے اور باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے۔ صفقہ یصفق اور صفقہ یصفق، اس کا مطلب ہوتا ہے تالی بجانا، اور جب یہ باب سامیہ سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے حیا ہونا۔ آگے ہے حکما، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر کا، حکما یحکم، باب اس کا نصرہ ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ جدیرہ، باب اس کا کرما یکرمو ہے۔ جدورہ یا جدورو، جدیرہ اس کا مطلب ہوتا ہے لائق ہونا۔ اعتنا، یہ باب افتعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اہتمام، احترام، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ سے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو ہر زمانے کے اندر کچھ ایسے عربی ادبا گزرے ہیں جنہوں نے تکلف اور بناوٹ سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ ان کی تحریر کے اندر بے ساختگی تھی، اور اگر وہ تکلف سے کام لیتے اور باقاعدہ طور پر عربی ادب لکھنے کی کوشش کرتے تو پھر وہ انہوں نے جو اصل عربی ادب ہے، جو اس کی روانگی ہے اور اس کا جو تسلسل ہے، اس کی جو مٹھاس اور چاشنی ہے، وہ سے بہت دور چلے جاتے۔ اور اس کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں، ایک ہی کاتب ہے اور ایک ہی مصنف ہے، جب وہ ایک بے ساختگی کے ساتھ لکھتا ہے اور اس کو باقاعدہ عربی ادب لکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو اس کی تحریر کے اندر بڑی چاشنی پائی جاتی ہے، بڑی لذت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہی والا ادیب تصنع اور بناوٹ سے کام لیتا ہے اور باقاعدہ طور پر عربی ادب لکھنے کی کوشش کرتا ہے اور مسجع اور مکفہ عبارتیں لے کر آتا ہے، سجا بندی کا خیال کرتا ہے، تو پھر اس کے کلام کے اندر
وہ لذت باقی نہیں رہتی اور وہ کلام واضح طور پر مصنوعی اور بناوٹی معلوم ہوتا ہے۔ یہی والی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک ہی کاتب جب کوئی ادبی موضوع لیتا ہے اور باقاعدہ تکلف کر کے عربی ادب لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ بے مقصد بات کرتا ہے، وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، جو تکلف ہے وہ اس کے اندر پڑ جاتا ہے، تو بے ساختگی اس کے اندر باقی نہیں رہتی ہے اور وہ کوئی بہتر کوئی اچھا کلام وہ نہیں لے کر آتا ہے۔ لیکن جب یہی والا آدمی کلام کے اندر وسعت اختیار کرتا ہے، باقاعدہ تکلف کر کے، تصنع اور بناوٹ کر کے، سجا بندی کا خیال نہیں کرتا ہے اور مسجع اور مکفہ عبارتیں نہیں لے کر آتا ہے، کسی علمی اور دینی موضوع کے اوپر کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے کتاب لکھ لیتا ہے۔ یہی والی بات ایک مثال اس کی لے کر آئے ہیں کہ آپ زمخشری کو دیکھیں گے، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن جب انہوں نے تکلف اور تصنع اور بناوٹ سے کام لیا اور جو بتکلف ادیب تھے ان کی پیروی کی اور اطواق الذہب نامی کتاب کے اندر جب ان کی پیروی کرنے کی کوشش کی تو پھر کوئی مزیدار کلام وہ نہ لے کر آئے، لیکن جب انہوں نے کلام کو ایک آزاد چھوڑ دیا اور بلاغت کے ساتھ انہوں نے مفصل کا مقدمہ لکھا ہے اور تفسیر کشاف کی بہت ساری جگہ ہیں، انہوں نے اس کے اندر بہت خوبصورت کلام لے کر آئے، کیونکہ یہاں پہ اس نے تصنع اور بناوٹ سے کام نہیں لیا۔ اسی طرح اگر آپ ابن جوزی کو دیکھیں گے، بہت بڑا مصنف ہے، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب مدہش کے اندر تصنع اور بناوٹ سے کام لیا تو وہ اچھائی کے اظہار کرنے والے نہیں تھے، لیکن جو ان کی کتاب ہے سید الخاطر، اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ بلاغت کے ساتھ اور وسعت والی انہوں نے تحریر لکھی ہے، بہت خوبصورت انہوں نے کلام لکھا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات، ایک زمخشری اور دوسرے ابن جوزی، انہوں نے اپنی ان دو کتابوں میں بڑا فخر کرتے ہوں گے۔ اطواق الذہب جو کہ کس کی تھی؟ زمخشری کی تھی، اور مدہش جو کس کی تھی؟ ابن جوزی کی تھی۔ انہوں نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں عربی ادب پر، وہ ان دونوں کتابوں کو افضل ترین کتابیں شمار کرتے ہوں گے اور انہی کتابوں پر ان کا اعتماد ہوگا اور ان کے اوپر بڑا فخر کرتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر بڑی محنت کی اور تکلف، تصنع اور بناوٹ سے کام لیتے ہوئے باقاعدہ گھڑ گھڑ کے عربی ادب کے مطابق تحریریں لانے کی کوشش کی۔ اور اس بات کی بھی امید ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے ان دو ادبی شہپاروں کے اوپر تالیاں بھی بجائی ہوں گی کہ واہ واہ، حضرت نے تو بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، اس کے اندر تو بہت زیادہ عربی ادب بھرا پڑا ہے، اور اتنی تالیاں بجائی ہوں گی کہ جو ان کی دیگر علمی اور دینی کتابیں ہیں ان پر اتنی تالیاں نہیں بجائی ہوں گی۔ لیکن جو زمانے کا قاضی ہے اور جو ذوق کا حاکم ہے، یعنی جب زمانہ گزرا اور بعد میں آنے والے لوگ آئے، ان کے سامنے پھر ان کتابوں کی وہ اہمیت باقی نہ رہی، اور جو صاحب ذوق ہے اس نے جب ان کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس کو ان دو کتابوں میں وہ چاشنی اور لذت نہ ملی جو ان کو لذت ملی تھی سید الخاطر میں، تلبیس ابلیس میں، مفصل میں اور کشاف میں۔ لہذا جو یہ والی کتابیں تھیں، سید الخاطر ہے، تلبیس ابلیس ہے، یہ دونوں کتابیں ابن جوزی کی ہیں، مفصل اور کشاف جو کہ اس کی زمخشری کی ہیں، بقا کے زیادہ لائق اور مستحق تھی اور اہتمام کے زیادہ قابل اور لائق تھی، تو زمانے نے ان کتابوں کو تو فوقیت دی ہے اور ان کتابوں کو تو اہمیت دی ہے جن کتابوں میں زمخشری نے اور ابن جوزی نے تکلف اور تصنع اور بناوٹ سے کام نہیں لیا ہے، اور جن کتابوں میں ان دونوں حضرات نے تکلف سے کام لیا ہے ان کتابوں کو وہ اہمیت باقی نہ رہی، بلکہ گردش زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں ختم ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عربی ادب کی خوبصورتی کا راز پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ لیس السر فی فصل هذه الكتابات العلمیۃ والدینیۃ وتاثیرها وقوتها وجمالها هو التحرر من السجع والبدیع وترسلها فحسب، بل السبب الاکبر هو ان هذه الكتابات قد كتبت عن عقیدۃ وعاطفۃ وعن فکرۃ واقتناع وعن حماسۃ وعزم، اما الكتابات الادبیۃ فقد کان غالبها یکتب بالاقتراح من ملک او وزیر او صدیق او لإرضاء شہوة الادب او تحقیق رغبة المجتمع او حبا للظہور والتفوق، وهذه كلها دوافع سطحیۃ لا تمنح الكتابة القوة والروح ولا تسبغ عليها لباس البقاء والخلود ولا تعطيها التأثير في النفوس والقلوب، والفرق بينها وبين الكتابات المنبعثة من القلب والعقيدة كالفرق بين الصورة والإنسان وكالفرق بين النائحة والثقلى۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ان علمی اور دینی کتابوں کی فضیلت کا راز اور ان کی تاثیر اور ان کی قوت اور ان کی خوبصورتی کا راز یہ سجا بندی اور علم بدیع اور ان سے آزاد ہونے میں نہیں ہے، بلکہ بڑا سبب وہ یہ ہے کہ یہ کتابیں عقیدے، جذبے، نظریے، رضامندی، دلیری اور پختہ عزم اور ارادے سے لکھی گئی ہیں۔ بہرحال ادبی کتابیں ان میں سے غالب اکثریت وہ تو کسی بادشاہ یا وزیر یا دوست کے مطالبے پر لکھی گئیں، یا ادب کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، یا مجمع کی رغبت کو پورا کرنے کے لیے، یا شہرت اور بلندی کی محبت کے لیے لکھی گئیں، اور یہ تمام کے تمام سطحی اسباب ہیں جو کہ کتابت کو نہ تو قوت فراہم کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو روح دیتے ہیں،
اور نہ ہی اس پر باقی رہنے اور ہمیشہ رہنے کا لباس پہناتے ہیں، اور نہ ہی نفوس اور قلب میں تاثیر عطا کرتے ہیں۔ اور ان ادبی تحریروں اور دلی جذبے اور عقیدے سے لکھی گئی کتابوں میں فرق ایسا ہی ہے جیسا کہ تصویر اور انسان میں فرق ہوتا ہے، اور جیسا کہ کرائے پر نوحہ کرنے والی اور بچہ گم کی ہوئی کے رونے کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے تحرر، باب تفاعل کا یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا یا آزاد کرنا۔ آگے لفظ ہے ترسل، یہ بھی باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی کرنا یا نرمی کو اختیار کرنا۔ اور اس کے بعد آگے ہے عاطفہ، عاطفہ یا عاطف عطوفاً، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، کسی چیز کی طرف میلان اور رغبت اختیار کرنا۔ اس کے بعد آگے ہے اقتناع، یہ باب افتعال کا مصدر ہے اور یہ قناعت سے ہے، مطمئن ہونا، تھوڑے پر راضی ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے ہے حماسہ، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہادر اور دلیر ہونا۔ اگلا لفظ ہے اقتراح، یہ باب افتعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا۔ ارضاء باب افعال کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راضی کرنا۔ شہوت اس کا باب آتا ہے نصر ینصر، اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا یا کسی کو کسی چیز کے اوپر اکسانا۔ اس کے بعد آگے ہے رغبت، اس کا باب سامی آتا ہے رغیب یرغب رغبتاً، اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے المجتمع، اجتماع یجتمع اجتماع، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا اور اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تفوق، یہ فوقیت سے ہے، باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا یا فوقیت حاصل کرنا، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوافع، یہ دافعتن کی جمع ہے اور اگلا لفظ ہے سطحیہ، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، سطح یستح، اس کا مطلب ہوتا ہے بچھانا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں لا تمنح، یہ باب فتح سے بھی آتا ہے اور باب ضربہ سے بھی آتا ہے۔ منح یمنح اور منح یمنح، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، لا تمنح کا مطلب نہیں دینا۔ اور اگلا لفظ ہے لا تسبغ، اسبغ یسبغ اسباغ، باب اس کا افعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نعمت کو کامل اور مکمل کرنا۔ اگلا لفظ ہے المنبعثہ، باب اس کا انفعال ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا یا پیدا ہونا۔ اگلا لفظ ہے النائحہ، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر، ناح ینوح نائحۃً، اس کا مطلب ہوتا ہے مردے پر واویلا کرنا یا بین کرنا۔ اور اگلا لفظ ہے الثقلہ، اس کا باب آتا ہے سمع یسمع، ثقیل یثقل، اس کا مطلب ہوتا ہے گم کرنا، اور اگر یہ باب افعال سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچے کو گم کرنا۔ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر زمانے کے اندر کچھ علماء باقی رہے تھے جنہوں نے تصنع اور بناوٹ کو اختیار نہیں کیا تھا، اور انہوں نے جو دینی کتابیں لکھی تھی، تاریخی کتابیں لکھی تھی، وہ عربی ادب کے شہ پارے اور شاہکار تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو علمی کتابیں تھیں، دینی کتابیں تھیں، ان کے اندر جو تاثیر تھی، قوت تھی، خوبصورتی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، اس کی جو وجہ تھی، ان کی تحریروں کا سجا بندی یا علم بدی یا محسنات لفظیہ وغیرہ سے آزاد ہونا، یہ نہیں تھا اس کا وجہ، بلکہ بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ تحریریں لکھی تھی اور ان کے اندر جو ادب کامل درجے کا پایا جاتا تھا، وہ وجہ یہ تھی کہ ان کی جو تحریریں تھیں عقیدے، جذبے اور دلیری اور پختہ عزم اور ارادے سے لکھی گئی تھی۔ تو ایک پختہ عزم اور ارادہ تھا کہ ہم نے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے اور ہم نے صحیح مقصد کے لیے یہ والی کتابیں لکھنی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی چاشنی اور لذت پائی جاتی تھی۔ انہوں نے کوئی باقاعدہ طور پہ عربی ادب لکھنے کے لیے یا عربی ادب کے شاہکار اور شہپارے لکھنے کے لیے انہوں نے یہ تحریریں نہیں لکھی تھی۔ اگر انہوں نے تحریریں لکھی ہوتی تو پھر اس کے اندر بھی تصنع اور بناوٹ آ جاتی، اور اس کے اندر آج وہ حسن، جمال اور خوبصورتی نظر نہ آتی ہمیں، جو ہمیں آج کی تاریخ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ البتہ جو نام نہاد ادبی کتابیں تھیں یا جو نام نہاد ادبی مصنفین تھے، ادبا تھے، اور انہوں نے بناوٹی ادب تصنیف کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی جو غالب اکثریت تھی وہ یہ تھی کہ یا تو کسی بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، یا کسی وزیر یا کسی دوست نے فرمائش کی تھی کہ مجھے کوئی ادبی شاہکار لکھ کے دو، مجھے کوئی ادبی تحریر لکھ کے دو، تو اس وجہ سے، یا پھر یہ تھی کہ ان کو ایک شہوت اور رغبت تھی کہ میں کوئی ادبی تحریر لکھوں، یا پھر ان کو یہ تھا کہ جو مجمع تھا، مجمع کے شوق اور توجہ حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کا اظہار کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اور اپنے آپ کو بڑا ادیب ظاہر کرنے کے لیے، اور دوسرے علماء کے اوپر اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے، یہ والے اسباب تھے جن کی وجہ سے انہوں نے تصنع اور بناوٹ کر کے، اور انہوں نے گھڑ کے انہوں نے عربی ادب اپنی طرف سے لکھا اور تحریر کیا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں گے نا، تو یہ سارے کے سارے جو اسباب ہیں، یہ تو ایک بہت سطحی اسباب ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ، لگن، ہمت، طاقت، قوت نہیں پائی جاتی ہے جو ان علماء پہ پائی جاتی تھی جنہوں نے ان سطحی اسباب کے بغیر عربی تحریریں لکھی تھیں۔ لہذا چونکہ یہ سطحی اسباب تھے تو اسی وجہ سے ان کی جو کتابت اور ان کی جو تحریر تھی اس کے اندر کوئی طاقت اور روح نہیں تھی، اور ان کی جو تحریریں تھیں ان کو بقا اور خلود
کا لباس نہیں پہنایا جا سکا۔ مطلب یہ کہ وہ تحریریں زمانے میں باقی نہیں رہیں بلکہ گزرتے زمانے کے ساتھ وہ مفقود ہوگی اور آج کے دور میں ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ ایک تصنع اور بناوٹی کلام تھا، تصنع اور بناوٹی تحریریں تھی، لہذا نفوس اور دل کے اندر ان کی کوئی تاثیر اور ان کا اثر بھی باقی نہیں رہا۔ یہی فرق ہے ان علماء کی کتابوں میں اور ان تصنع اور بناوٹی ادب کے اندر، کیونکہ ان کی جو کتابیں تھی وہ قلب اور عقیدے سے لکھی گئی تھی۔ وہ ایک داعیہ ان کے دل کے اندر پیدا ہوتا تھا اور انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے کسی صحیح مقصد کے لیے تحریریں لکھی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ کوئی عربی ادب کے لیے تحریریں نہیں لکھی تھی، جبکہ یہ جو تھی یہ تو انہوں نے باقاعدہ عربی ادب تصنیف کرنے کے لیے انہوں نے گھڑ گھڑ کے شاہکار اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ ایسے ہی فرق ہے جیسا کہ ایک تصویر اور ایک انسان ہو۔ تو دیکھنے میں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ عربی ادب کی بہت جاندار یہ تحریریں، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تصویر ہو انسان کی۔ تو ایک طرف انسان کی تصویر ہے اور ایک طرف جیتا جاگتا انسان ہے، تو دونوں کا کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے۔ اسی طرح جن علماء نے صدقے دل سے، لگن اور جذبے سے تحریریں لکھی تھی اور انہوں نے باقاعدہ کوئی عربی ادب کے عنوان کے تحت تحریریں نہیں لکھی تھی، ان کے اندر عربی ادب کامل درجے کا پایا جاتا ہے، گویا کہ وہ جیتا جاگتا انسان ہے۔ یہ اسی طرح ایک اور اس کی مثال اور ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایک ہے کہ کسی عورت کا بچہ گم ہو جائے تو وہ بین ڈال رہی ہو، وہ رو رہی ہو، تو اس کے رونے کے اندر جو اخلاص، تڑپ اور لگن ہوگی وہ اس عورت کی طرح نہیں ہو سکتی جو عورت کسی کو مرنے کے اوپر لوگ بلا لیا کرتے تھے کہ وہ آ کے بین ڈالا کرتی تھی اور اس کو اس کا معاوضہ ملتا تھا۔ جو کرائے کے اوپر عورت بلائی جاتی تھی اور وہ کرائے پہ اوپر آتی تھی اور وہ بین کرتی، تو ظاہر ہے اس کے دل کے اندر وہ ایک تڑپ اور لگن نہیں ہے، اس کے دل کے اندر وہ درد نہیں ہے، لہذا اس کا جو رونا ہوگا وہ بناوٹی ہوگا۔ اسی طرح جو یہ تکلف کرنے والے ادیب تھے، ان کی بھی جو تحریریں تھیں یہ بناوٹی تحریریں تھیں، لہذا ان کے اندر وہ اثر، وہ لذت، وہ چاشنی، وہ ذائقہ نہیں پایا جاتا جو ان علماء کی تحریروں میں پایا جاتا تھا جنہوں نے دلی جذبے اور عقیدے سے عربی ادب کی تحریریں لکھی تھیں، اگرچہ وہ عربی ادب کا عنوان نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کتے اور ہرن کا قصہ پڑھیں گے۔ دوبارہ دیکھ لیں۔ وَيَذْكُرُنِي هَذَا قِصَّةٌ رَوَيْنَا فِي الصَّبَا وَهُوَ أَنَّ كَلْبًا قَالَ لِغَزَالٍ مَا لِي لَا أَلْحَقُكَ وَأَنَا مَنْ تَعْرِفُ فِي الْعَدْلِ وَالْقُوَّةِ قَالَ لِأَنَّكَ تَعْدُو لِسَيِّدِكَ وَأَنَا أَعْدُو لِنَفْسِي وَقَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ الْكُتَّابُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ مَلَكَتْهُمْ فِكْرَةٌ أَوْ عَقِيدَةٌ أَوْ يَكْتُبُونَ لِأَنفُسِهِمْ يَكْتُبُونَ إِجَابَةً لِنِدَاءِ ضَمِيرِهِمْ وَعَقِيدَتِهِمْ مُنْدَفِعِينَ مُنْبَعِثِينَ فَتَشْتَغِلُ مَوَاهِبُهُمْ وَيَفِيضُ خَاطِرُهُمْ وَيَتَحَرَّكُ قَلْبُهُمْ فَتَنْثَالُ عَلَيْهِمُ الْمَعَانِي وَتُطَاوِعُهُمُ الْأَلْفَاظُ وَتُؤَثِّرُ كِتَابَتُهُمْ فِي نُفُوسِ قُرَّائِهَا لأنها خرجت من قلب فلا تستقر إلا في قلب أما هؤلاء المتصنعون فإنهم في كتاباتهم الأدبية أشبه بالممثلين قد يمثلون الملوك فيتصنعون أبهة الملك ومظاهرة وقد يمثلون الصعلوك فيتظاهرون بالفقر وقد يمثلون السعيد وقد يمثلون الشقي من غير أن يذوقوا لذة السعادة أو يكتبوا بنار الشقاء۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور یہ بات مجھے ایک واقعہ یاد دلاتی ہے جو ہم نے بچپن میں سنا، وہ یہ کہ ایک کتے نے ایک ہرن سے کہا، مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں تمہیں پکڑ نہیں پاتا، اگرچہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں بھاگنے میں اور طاقت میں کتنا زیادہ ہوں۔ تو ہرن نے جواب دیا، اس لیے کہ تم اپنے آقا اور اپنے مالک کے لیے دوڑتے ہو اور میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہوں۔ اسی طرح یہ ایماندار لکھنے والے جن پر ان کی فکر یا عقیدے کا غلبہ ہے، یہ اپنی جانوں کے لیے لکھتے ہیں، اپنے ضمیر اور اپنے عقیدے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مشغول ہو کر زور سے لکھتے ہیں، لہذا ان کی صلاحیتیں بھڑکتی ہیں اور ان کا دل سخاوت کرتا ہے اور ان کا دل حرکت کرتا ہے، لہذا ان پر معانی ظاہر ہوتے ہیں اور الفاظ ان کی موافقت کرتے ہیں اور ان کی لکھائی پڑھنے والوں کے دلوں پر اثر ڈالتی ہے، اس لیے کہ یہ دل سے نکلتی ہے، یہ نہیں ٹھہرتی ہے سوائے دل میں۔ بہرحال یہ مصنوعی لکھاری اپنی ادبی تحریروں میں بہروپیوں کے مشابہ ہیں، کبھی تو یہ بادشاہ کی نقل اتارتے ہیں اور یہ مصنوعی طور پر بادشاہ کے مظاہر اور بادشاہ کی بڑائی کو اختیار کرتے ہیں، اور کبھی یہ فقیر کی شکل بناتے ہیں تو بتکلف فقیری کو ظاہر کرتے ہیں، اور کبھی نیک بخت اور کبھی بدبخت کی شکل اختیار کرتے ہیں، بغیر اس کے کہ انہوں نے نیک بختی کی لذت چکھی ہو اور بغیر اس کے کہ ان کو بدبختی کی آگ سے داغا گیا ہو۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلے لفظ دیکھیں، یذکرو، ذکر یذکرو اس کا مطلب ہوتا ہے تذکرہ کرنا، یاد آ جانا۔ روا یروی روایتاً اس کا مطلب ہوتا ہے روایت کرنا، بیان کرنا۔ صبا بچپن کے زمانے کو کہا جاتا ہے، کلب کتے کو کہتے ہیں، اس کی جمع کلاب آتی ہے۔ غزال ہرن کے بچے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع غزلتن آتی ہے۔ لاہی کا یلحا کو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے کسی چیز کو پکڑ لینا یا پیچھے سے کسی چیز کے ساتھ جا کے مل جانا۔ عرف یعرف اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ ادا یادو اس کا مطلب ہوتا ہے تیز بھاگنا۔
تعدو یہ اسی سے واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم کا، اس کا مطلب ہے تم تیز بھاگتے ہو۔ سید سردار کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع سادات آتی ہے۔ کتاب یہ کاتب کی جمع ہے، لکھنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ ندا یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ نادا ینادی ندان۔ آگے لفظ دیکھیں مندفعین، اندفع یندفع اندفاع، باب اس کا انفعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دور کرنا۔ انبعث ینبعث انبعاث، اس کا باب بھی انفعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، یہ اصل میں بعثت سے ہے۔ آگے لفظ دیکھیں اشتعال یشتعل اشتعال، باب اس کا افتعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھڑک جانا یا شعلے کا بھڑکنا یا تیزی کے ساتھ کسی چیز کا نکلنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ مواہب یہ موہبت ان کی جمع ہے، عطیہ اور ہبہ کو کہا جاتا ہے۔ فاز یفیض فیضان کسی چیز کا فیض حاصل ہونا یا کسی کو کوئی چیز عطا کرنا۔ خاطر یہ واحد ہے، اس کی جمع خواطر آتی ہے، دل کو بھی کہا جاتا ہے اور دلی خیالات کو بھی کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں فتن ثالو، اس کا باب آتا ہے انفعال اور اس کا مطلب ہوتا ہے آسان ہو جانا۔ اگلا لفظ ہے تتابعہم، تابع یتابع متابعتاً، باب اس کا مفاعلہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے موافقت کرنا۔ اثر یؤثر تاثیر، اثر ڈالنا، نفوس یہ نفس کی جمع ہے، دل کو بھی کہا جاتا ہے، پوری انسانی جان کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرہ یہ قاری کی جمع ہے، پڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ خرج یخرج اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا۔ استقر یستقر استقرار، باب اس کا استفعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قرار پکڑنا۔ آگے لفظ دیکھیں المتصنعون، تصنع یتصنع تصنعا، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی کام کرنا، اسی سے یہ اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ یہ بھی اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ مثلا یمثل تمثیل، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا روپ دھارنا یا کسی کی کوئی مثال بنانا، کسی کی کوئی مشابہ کوئی چیز قرار دینا۔ اگلا لفظ دیکھیں ابہا، یہ بڑائی اور فخر کو کہا جاتا ہے۔ سعلوک یہ فقیر کو کہا جاتا ہے۔ جب میں نے عبارت پڑھی تھی تو میں نے اس کو سعلوک پڑھا تھا، یہ صاد پر فتح نہیں ہے ضمہ ہے، یہ غلطی کی آپ تصحیح کر لیں۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں سعید نیک بخت کو کہا جاتا ہے، اس کے برعکس آتا ہے شقی بدبخت کو کہا جاتا ہے، اس کا باب آتا ہے سمیع یسمعو۔ آگے لفظ دیکھیں یکتوو، باب اس کا افتعال ہے، اکتوا یکتوی، اس کا مطلب ہوتا ہے آگ سے داغنا، اسی سے یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، شقا بدبختی کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ سے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ گزشتہ سبق کے اندر دو مثالیں آئی تھیں، ایک مثال تو یہ تھی کہ جنہوں نے تکلف اور بناوٹ سے کام نہیں لیا تھا انہوں نے تاریخی کتابیں لکھی تھی، دینی کتابیں لکھی تھی، لیکن وہ عربی ادب کے معیار پر پورا اترتی تھیں، اور اس کے برعکس کچھ بناوٹی ادیب تھے جنہوں نے تکلف کر کے عربی ادب لکھنے کی کوشش کی۔ تو ان کی کچھ مثالیں گزشتہ سبق کے اندر دی گئیں، کچھ مثال آج کے سبق میں دی جا رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ہم نے بچپن کے اندر ایک قصہ سنا تھا، ہم نے بچپن کے اندر ایک قصہ پڑھا تھا۔ وہ قصہ کیا تھا کہ ایک کتے نے ایک ہرن سے کہا کہ میری طاقت بھی تم سے زیادہ ہے اور میرے دوڑنے کی رفتار بھی تم سے زیادہ ہے، لیکن جب میں تمہیں پکڑنے کے لیے تمہارے پیچھے بھاگتا ہوں تو تم آگے نکل جاتے ہو، میں تمہیں پکڑ نہیں پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہرن نے جواب یہ دیا کہ تم اپنے کام کے لیے مجھے نہیں پکڑتے ہو، بلکہ تمہارا مقصد ہوتا ہے اپنے آقا کی چوکیداری کرنا، تو تم اپنے آقا کے لیے شکار کرنا چاہتے ہو، جبکہ میں تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہوں، اس لیے میں تم سے آگے بڑھ جاتا ہوں، کیونکہ میرے بھاگنے کے اندر ایک جذبہ اور ایک لگن ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جو اپنے دلی جذبے، اپنے دلی لگن، اپنی فکر، اپنے عقیدے سے کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس کے اندر ایک سلاست ہوتی ہے، اس کے اندر ایک روانگی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی، چاشنی اور لذت ہوتی ہے، بجائے اس شخص کے کہ جو تصنع اور بناوٹ سے کام لے کے بتکلف عربی ادب لکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ والا ذائقہ اور وہ والا مزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی والی بات ہے کہ یہ جو ایماندار لکھاری ہیں جن پر ان کے فکر یا عقیدے کا کنٹرول ہے، وہ اپنے لیے لکھتے ہیں، اپنے ضمیر اور اپنے عقیدے کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے لکھتے ہیں، تو ان کی صلاحیتیں بھڑکتی ہیں۔ یہ فرمایا نا تشتعل مواہب، ان کی صلاحیتیں بھڑکتی ہیں اور ان کے جو دلی جذبات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، ان کا دل جلتا ہے، ان کے اوپر معانی کا نزول ہوتا ہے، معنی ظاہر ہوتے ہیں اور جو ان کے الفاظ ہیں وہ ان معنی کی موافقت کرتے ہیں۔ تو جو یہ بات کہنا چاہتے ہیں وہ ان کے دلی جذبات، احساسات اور خیالات کی مکمل طور پر ترجمانی کرتے ہیں۔ تو چونکہ ایک دلی جذبہ ہوتا ہے، ایک دل کے اندر لگن اور تڑپ ہوتی ہے، لہذا یہ عربی ادب کے کامل معیار پر پورا اترتا ہے۔ پھر اس کا اثر یہ نکلتا ہے کہ ان کی جو تحریریں ہوتی ہیں وہ پڑھنے والے کے دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا جو کلام ہوتا ہے نا، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ سے لکھ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ جو کلام ہے انسان کے دل سے نکلتا ہے۔ دل کے اندر پہلے خیال آتا ہے، احساس اور جذبہ ہوتا ہے، پھر اسی کو انسان الفاظ کے روپ کے اندر تحریر کی شکل میں اتار دیتا ہے۔ تو ایک دلی جذبہ اور خیال ہوتا ہے، تو دل سے یہ تحریر نکلتی ہے، تو جو دل سے چیز نکلتی ہے وہ دل کے اندر ہی جا کر ٹھہرتی ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہی ان کا حال ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مصنوعی لکھاری ہیں، بناوٹی تحریریں ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی کسی کا بہروب بنا لیتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے وہ بادشاہ نہیں ہے، لیکن وہ بادشاہ کا بہروب دھار لیتا ہے
اور بادشاہ کا بہروپ دھار کے بادشاہ جیسی وہ حرکتیں کرتا ہے، بادشاہ جیسے جاہ و جلال ظاہر کرتا ہے اور بادشاہ جیسا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح کرنے سے وہ بادشاہ تو نہیں بن جاتا۔ یہ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے وہ فقیر نہیں ہے لیکن وہ فقیروں جیسا روپ دھار لیتا ہے، تو فقیروں والا روپ دھار لینے سے کوئی آدمی فقیر تو نہیں بن جاتا۔ یہ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے وہ نیک بخت نہیں ہے، وہ نیک بختوں جیسی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے، نیک آدمی جیسی۔ یہ اسی طرح ایک آدمی ہے وہ بدبختوں جیسی شکل و صورت اور حلیہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ سارا بناوٹی چیزیں ہیں۔ تو جو بناوٹی چیز ہوتی ہے اس کے اندر اصل والا جو ایک ذائقہ اور ایک لذت ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جس نے سعادت کی لذت نہ چکھی ہو، وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی سعید ظاہر کرنے کی کوشش کرے، نیکو جیسا لباس بنا لے، نیکو جیسا روپ دھار لے، تو اسے وہ نیک تو نہیں بن جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے جس پر بدبختی کی آگ کا داغ نہ لگایا جائے، جو بدبخت نہ ہو تو وہ ایسے مصنوعی طور پر بدبختوں جیسا لباس دھار لے، بدبختوں جیسی شکل و صورت اختیار کر لے، تو اسے وہ بدبخت تو نہیں بن جائے گا۔ تو یہی مثال ہے ان مصنوعی اور بناوٹی لکھاریوں کی، ان مصنوعی اور بناوٹی ادیبوں کی، کہ انہوں نے تو اپنی جانب سے مصنوعی طور پر بہت گھڑ گھڑ کے عبارتیں لانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان عبارتوں لانے سے یہ کوئی ادیب تو نہیں بن جائیں گے، اور نہ ہی ان کا ادب کے اندر کوئی مقام اور مرتبہ ہوگا، بلکہ گزرتے زمانے کے ساتھ ان کی جو تحریریں ہیں وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی۔ جبکہ اس کے برعکس جنہوں نے دلی جذبے سے اور دلی احساس اور خیال سے تحریریں لکھی ہوں گی اور عربی ادب کے طور پر تحریریں نہیں لکھی ہوں گی، ان کی تحریروں کو ایک عربی ادب کے اندر مقام حاصل ہوگا، کیونکہ ان کے اندر ایک روانگی ہے، ان کے اندر ایک خوبصورتی ہے، ایک چاشنی ہے، ایک لذت ہے، ایک گہرائی ہے، لہذا وہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 29 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم المنقذ من الضلال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقد يعوزون من غير ان يشارك المفجوع في احزانه وقد يهنئون من غير ان يشارك السعيد في افراحه بالعكس من ذلك كتابات الغزالي في الاحياء وفي المنقذ من الضلال وقرأ خطبة عبد القادر الجيلي رضي الله عنه ما صح منها وقرأ ما كتبه القاضي بن شداد عن صلاح الدين وقرأ ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن قيم الجوزية في كتبهما ترى مثالا رائعا للكتابة الأدبية العالية يتدفق قوة وحياة وتأثيرا وذلك هو الأدب الحي الخليق بالبقاء ولا سبب لذلك إلا أنه كتب عن عقيدة وعاطفة۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور یہ لوگ غمزدہ کے غم میں شریک ہوئے بغیر کبھی اسے تسلی دیتے ہیں اور کبھی خوش آدمی کی خوشی میں شریک ہوئے بغیر اسے خوشی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس امام غزالی کی کتاب احیاء اور منقذ من الضلال کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح عبد القادر جیلی کے خطبوں کا مطالعہ کریں جو ان میں سے صحیح منقول ہیں، اور اسی طرح آپ پڑھیں جو قاضی ابن شداد نے صلاح الدین سے نقل کیا ہے، اور اسی طرح آپ پڑھیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم جوزی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو آپ کو انتہائی اعلیٰ ادبی کتابت کی انوکھی مثالیں ملیں گی جو کہ قوت، تر و تازگی اور تاثیر میں چھلک رہی ہوں گی۔ یہی زندہ جاوید ادب ہے جو کہ باقی رہنے کے حقدار اور لائق ہے، اور کوئی سبب نہیں ہے اس کے باقی رہنے کا مگر یہ کہ یہ عقیدے اور نظریے کے تحت لکھی گئی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، یعزون، عزا یعزی، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس سے جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تسلی دینا۔ شارک یشارک مشارکتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے شریک ہونا، جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ المفجوع، فجع یفجع، غم کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا ہونا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ احزان، یہ حزن کی جمع ہے، غم کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں، یہنئون، ہنأ یہنئ، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا۔ افراح، یہ فرحن کی جمع ہے، خوشی کو کہا جاتا ہے۔ عکس یعکس، عکسن، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ دینا، پلٹ دینا۔ احیاء، یہ باب افعال کا مصدر ہے، کسی کو زندہ کرنا۔ انقذ ینقذ، انقاذ، باب اس کا افعال ہے اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نجات دینا۔ ضلال، گمراہی کو کہا جاتا ہے۔ خطب، یہ خطبتن کی جمع ہے۔ آگے لفظ دیکھیں، صحا، صحا یصح، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے صحیح ہونا۔ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تلمیذ، شاگرد کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع تلامذہ آتی ہے۔ ترا، رآ یرا رؤیتن، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اسی سے یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ آگے دیکھیں، رائعن، راوی ایر واؤ، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شاندار ہونا، خوشنما ہونا۔ آگے لفظ ہے یتدفق، تدفق یتدفق تدفقاً، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچھلنا یا پانی کا زور سے نکلنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تاثیر، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
خلیق باب اس کا کروم آتا ہے خلوق یخلق، اس کا مطلب ہوتا ہے لائق ہونا، اور اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بناوٹی ادیبوں کی بات چل رہی تھی کہ حضرت نے مثال دی تھی بناوٹی ادیبوں کی۔ بناوٹی ادیب کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک طرف تصویر ہے اور دوسری طرف جیتا جاگتا انسان ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کی مثال ایسی تھی جیسا کہ ایک آدمی بادشاہ نہیں ہے لیکن بتکلف اپنے آپ کو بادشاہ ظاہر کرتا ہے، بادشاہ کا روپ دھارتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی آدمی غم زدہ کو غم میں شریک ہوئے بغیر اس کو اگر تسلی دیتا ہے تو اس تسلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تسلی دینی ہے، آپ اس کے غم کے اندر شریک ہوں، پھر تو تسلی دینے کا کوئی فائدہ بنتا بھی ہے، مقصد بھی بنتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی خوش ہے، اس کی خوشی میں شریک ہوئے بغیر ہی آپ اس کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس مبارکباد دینے کا بھی عملاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی قصد اور جان بوجھ کے بناوٹی اور تصنع والا کلام لے کر آئے گا تو وہ عربی ادب کی صحیح گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا، اور وہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہوگا، اس کے اندر مغز بالکل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو کہ صحیح ادیب ہیں، جو کہ بڑے علماء ہیں، انہوں نے حقیقی معنی میں ادب کی خدمت کی ہے، اس کی مثال آگے حضرت کچھ لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ اس کی مثالیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ امام غزالی کی احیاء العلوم کتاب پڑھ لیں، امام غزالی کی المنقذ من الضلال کتاب پڑھ لیں، اسی طرح عبد القادر جیلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو خطبے صحیح منقول ہیں آپ ان کا مطالعہ کر لیں، اسی طرح قاضی ابن شداد نے صلاح الدین سے جو روایت کی ہے اس کا مطالعہ کر لیں، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم جوزیہ، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو صحیح اور بلند عربی تحریر کی بہت ایسی مثالیں ملیں گی جو قوت زندگی اور تاثیر کے اندر چھلک رہی ہوں گی، اس کے اندر ایک سلاست ہوگی، اس کے اندر ایک روانگی ہوگی، اور اس کے اندر آپ کو عربی ادب کی ایک معراج ملے گی۔ یہی جو عربی ادب ہے، یہی حقیقتاً ادب ہے جو باقی رہنے کے زیادہ لائق اور حقدار ہے۔ کیونکہ یہ جو انہوں نے لکھی ہیں، تحریریں لکھی ہیں، یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ عقیدے اور جذبے کے تحت لکھی گئی ہیں، لہذا یہ تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ قائم دائم اور برقرار رہیں گی، برعکس مصنوعی اور بناوٹی ادیبوں کی تحریروں کے جو کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حسن کلام کی دیگر وجہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَهُنَالِكَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْإِيمَانَ وَصَفَاءَ النَّفْسِ وَالِاشْتِغَالَ بِاللَّهِ وَالْعُزُوفَ عَنِ الشَّهَوَاتِ يَمْنَحُ صَاحِبَهُ صَفَاءَ حِسٍّ وَلَطَافَةَ نَفْسٍ وَعَذُوبَةَ رُوحٍ ونفوذًا إلى المعاني الدقيقة واقتدارًا على التعبير البليغ، فتأتي كتابته كأنها قطعة من نفس صاحبها وصورة لروحه خفيفة على النفس مشرقة الديباجة لطيفة السبك بارية في التصوير، لذلك كان من الأدب الصوفي وفي كلام الصالحين العارفين قطع أدبية خالدة لم تفقد جمالها وقوتها على مر العصور والأجيال، وترى من ذلك نماذج في كلام السادة الحسن البصري وابن السماك والفضيل بن عياض وابن عربي الطائي، تعد من محاسن العربية، واقرأ على سبيل المثال الحار الذي دار بين ابن عربي ونفسه وسجلہ فی کتابہ رسالۃ روح القدس۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان اور نفس کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا اور شہوات سے بچنا، یہ اپنے ساتھی کو حس کی صفائی، نفس کی لطافت اور روح کی مٹھاس اور باریک معنی تک پہنچانا اور تعبیر بلیغ پر قدرت عطا کرتے ہیں، لہذا ان کی کتابت ایسی آتی ہے گویا کہ وہ اپنے تحریر کرنے والے کی ذات کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کی روح کی ایک صورت ہے جو کہ نفس پر آسان ہے، واضح مضمون والی ہے اور عمدہ بناوٹ والی ہے اور تصویر کشی میں کامل ہے۔ اسی وجہ سے صوفی کے ادب میں اور صالحین عارفین کے کلام میں ادبی ایسے ٹکڑے ہیں جو ہمیشہ باقی رہیں گے، ان کی خوبصورتی اور ان کی طاقت زمانے اور نسلوں کے گزرنے کے باوجود ختم نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بزرگوں یعنی حسن بصری، ابن سماک، فضیل ابن عیاض، ابن عربی طائی کے کلام میں ایسے نمونے دیکھیں گے جو کہ عربی محاسن میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ مثال کے طور پہ وہ مکالمہ پڑھو جو ابن عربی اور ان کے نفس کے درمیان ہوا ہے اور انہوں نے اس کو اپنی کتاب رسالۃ روح القدس میں تحریر کیا ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، صفا، صفا یصفو صفان، باب اس کا ناصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے صاف ہونا۔ اشتغال باب افتعال کا مصدر ہے، مشغول ہونے کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے عزوف، عزف یا عزوف، باب اس کا ناصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، بے رغبتی کرنا۔ شہوات، یہ شہوتن کی جمع ہے، باب اس کا ناصر آتا ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ آگے لفظ ہے یمنح، منح یمنح، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز عطا کرنا۔ عذوبت، یہ مٹھاس کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے نفوذ، نافذ ینفذ نفوذاً، باب اس کا ناصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نافذ کرنا، حکم کو جاری کرنا۔
آگے ہے دقیقہ، دقہ یا دکو، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے باریک ہونا، گہرا ہونا۔ اس کے بعد آگے ہے اقتدار، باب افتعال کا مصدر ہے، قادر ہونا اس کا معنی آتا ہے خفیفہ، خفہ یخف، باب اس کا بھی ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے باریک ہونا یا ہلکا ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے ہے مشرکہ، اشرکہ یشرک اشراق، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چمکنا، روشن ہونا۔ آگے ہے دیباجہ، چہرے کو کہا جاتا ہے، سامنے آنے والی جو چیز ہے اس کو دیباجہ کہا جاتا ہے، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس سے معنی اس کا آتا ہے نقش کرنا، خوبصورت بنانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے السبق، اس کا باب ضربہ بھی آتا ہے اور اس کا باب ناصرہ بھی آتا ہے، سبق یسبقو اور سبق یسبقو، اس کا مطلب ہوتا ہے کلام کو حشو اور زائد چیزوں سے پاک کر کے خوبصورت بنانا۔ بارعہ، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، برع یبرعو، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، فوقیت حاصل کرنا یا فوقیت رکھنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ فقد یفقد، اس کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، مفقود ہو جانا۔ مرہ یا مرو، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، اس کا مصدر مرور بھی آتا ہے اور اس کا مصدر مر بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا۔ عصور، یہ عصر کی جمع ہے، زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اجیال، یہ جیل کی جمع ہے، قوم اور نسل کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے نمازج، یہ نموزج کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نمونہ۔ اور سعادت، یہ اس سیدن کی جمع ہے، اس کی جمع سعادت بھی آتی ہے اور اس کی جمع سادات بھی آتی ہے، سردار کو کہا جاتا ہے۔ عد یعد، اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، اسی سے واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں الحوار، یہ اصل لفظ حوار ہے، میں نے اس کو غلطی سے ہار لکھ دیا تھا تو اس کی آپ نے تھوڑی سی تصحیح کر لینی ہے۔ حوار یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا۔ سجل یسجل تسجیل، یہ باب تفعیل سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ سے جن کے لغوی صرفی تحقیق آ چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جن حضرات کے کلام کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے اور انہوں نے عمدہ اور شستہ عربی ادب کے نمونے تحریر کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ گھڑ گھڑ کے مکفہ مسجع عبارتیں لے کر آئیں اور آپ اس کے اندر علم بدیع کا، سجا بندی کا خیال کریں، پھر آپ اس طریقے سے بناوٹی طور پہ آپ لانے کی کوشش کریں، اس طریقے سے کلام کے اندر روانگی نہیں آتی ہے، اس سے کلام خوبصورت نہیں بنتا ہے۔ بلکہ ایک اور چیز ہے جس سے کلام کے اندر خوبصورتی اور چاشنی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں، ایمان ہو، اسی طریقے سے انسان کے نفس کی صفائی ہو، اس کی جب تک آپ کا اندر میلہ ہے تو آپ کے کلام کے اندر بھی خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کا اندر صاف ہے، آپ گناہوں سے بچتے ہیں، تو پھر آپ کے کلام کے اندر بھی خوبصورتی اور حسن آئے گا۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا زیادہ مشغول ہوتا ہے، شہوات اور گناہوں سے جتنا زیادہ بچتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے لکھنے والے کو اس کی جو حس ہے اس کی صفائی عطا کرتی ہیں، اس کے نفس کی لطافت عطا کرتی ہیں، اس کے روح کی مٹھاس عطا کرتی ہیں۔ چنانچہ ان ساری چیزوں سے مل کے وہ دقیق اور گہرے ترین معنی تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بلیغ الفاظ کے ساتھ کلام کو تعبیر کرنے پر وہ قادر ہوتا ہے۔ تو پھر جب ایسے شخص کے کلام جب منصع شہود پر آتا ہے، لوگوں کے سامنے جب ایسے شخص کی تحریر آتی ہے تو وہ ایسے معلوم ہوتی ہے کہ گویا کہ اس کی اپنی ذات کا ایک یہ ٹکڑا ہے۔ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بندہ خود ہمارے سامنے موجود ہے اور اسی کی ذات کا، اس کی جسم کا ایک ٹکڑا ہے یہ والی تحریر۔ اس کے اندر اتنی مٹھاس، اتنی چاشنی اور اتنی لذت اور اتنا اس کے اندر ذائقہ اور لطف ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ جو کلام ہے اس کی روح کی ایک صورت ہے، نفس کے اوپر یہ والا کلام انتہائی ہلکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا جو دیباجہ ہے یا اس کا جو مضمون ہے وہ عمدہ بناوٹ والا ہوتا ہے، اور جو بات وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کی تصویر کشی میں اس کا جو کلام ہے وہ انتہائی زیادہ کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو صوفیاء، چونکہ ان کے باطن صاف ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ کے عارفین ہیں، ان کے کلام کے اندر ایسی چیزیں بہت کامل درجے کی پائی جاتی ہیں۔ ان کا جو کلام ہے اس میں آپ کو عربی ادب کمال درجے کا ملے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو کلام ہے ان کے اندر عربی ادب کے ایسے ٹکڑے پائے جاتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہتے ہیں، ان کی خوبصورتی اور ان کی طاقت اور ان کا لطف وہ زمانے اور نسلوں کے گزرنے کے باوجود بھی مرجھاتا نہیں ہے، بلکہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ اگر آپ مثال اس کی جاننا چاہ رہے ہیں تو ہم مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ حضرات دیکھیں، جیسے حسن بصری ہیں، ابن سماک، فضیل بن ایاز ہیں، ابن عربی طائی ہیں، بڑے مشائخ میں سے ہیں، بڑے عارفین صالحین میں سے ہیں۔ اگر آپ ان کے کلام کا نمونہ دیکھیں گے نا تو آپ کو اس میں عربی حسن، عربی ادب کا جو حسن ہے وہ کمال درجے کا آپ کو اس میں ملے گا۔ اور اگر آپ بالفرض ایک نمونہ چاہ رہے ہیں تو نمونے کے طور پہ جو حضرت ابن عربی نے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کو مخاطب کر کے جو ایک ان کا مکالمہ ہوا تھا، جس کو انہوں نے حضرت نے رسالۃ الروح القدس کے اندر تحریر کیا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو اصل عربی ادب ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور کلام کی لذت، چاشنی اور خوبصورتی اور کمال وہ کیسے پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مخترعات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 31 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عربی ادب کے نادر ٹکڑے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ان هذه الكتاب الادبیۃ الدافقۃ بالحیاۃ والقوۃ والجمال کثیرۃ غیر قلیلۃ فی المکتبۃ العربیۃ اذا جمعت تکونت منها مکتبۃ لكنها منثورة مبعثرة في هذه المكتبة مطوية مغمورة في أوراق كتب ومؤلفات لا تجدها في ركن الأدب والإنشاء في مكتباتنا العربية ولا يذكرها المؤرخون للأدب في كتبهم. هذه الكتب وثق تمثيلا للغة العربية وأدبها الرفيع ومحاسنه من كثير من الكتب المختصة بالأدب ومن كثير من المجامع والرسائل والمقامات والمقالات الأدبية التي تعتبر أساس الأدب وزهو العربية ومحصول العقول. وهذه الكتب هي التي تخدم اللغة والأدب أكثر مما تخدمها كتب اللغة والأدب، وهي التي تفتق القريحة وتنشط الذهن وتقوي الذوق السليم وتعلم الكتابة الحقيقية۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ دیکھیے کہ یہ عربی ادب کے ٹکڑے زندگی، طاقت اور خوبصورتی کے ساتھ چھلکنے والے ہیں، یہ زیادہ ہیں، عربی کتب خانہ میں کم نہیں ہے۔ اسے جب جمع کیا جائے تو اس سے ایک کتب خانہ وجود میں آ جائے گا، لیکن یہ بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں کتب خانے میں، یہ ایسے پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہیں کتابوں کے اوراق اور تالیفات میں کہ اسے تم ادب اور انشاء کے کناروں میں نہیں پاؤ گے ہمارے عربی کتب خانوں میں۔ اور نہ ہی عربی ادب کے مورخین ان عربی ادب کے ٹکڑوں کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ عربی ادب کے ٹکڑے عربی زبان کی زیادہ سچی مثال ہیں، اور عربی بلند ادب اور اس کے محاسن بہت سی ایسی کتابوں سے زیادہ ہیں جو عربی ادب کے ساتھ خاص ہیں، اور اسی طرح اس کی خوبصورتی اور اس کا بلند ادب بہت سے ایسے مجموعے، رسالوں، مقامات اور عربی کے مقالات جو کہ عربی ادب کی بنیاد اور عربی ادب کی خوبصورتی اور عقل کا نچوڑ سمجھے جاتے ہیں، ان سے ان کا ادب اور ان کی خوبصورتی یہ زیادہ ہے۔ ان عربی ادب کے ٹکڑوں نے عربی زبان اور ادب کی زیادہ خدمت کی ہے اس خدمت سے جو لغت اور ادب کی کتابوں نے کی ہے، اور یہی عربی ادب کے ٹکڑے ہیں جو طبیعت کو کھولتے ہیں، ذہن کو چست کرتے ہیں اور ذوق سلیم کو طاقت پہنچاتے ہیں اور حقیقی عربی کتابت کی تعلیم دیتے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے دافقہ۔ دافقہ یدفق، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا زور سے نکلنا یا کود کر کسی چیز کا باہر آنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ باب اس کا نصرہ ینصرو ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تکونت، باب اس کا تفاعل ہے، تکون یتکون تکونن، اور یہ کون سے ہے، کون کا مطلب ہے ہو جانا، تو اس یہاں پر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ آگے لفظ ہے منصورہ، ناصر ینصرو بھی آتا ہے اور ناصر ینصرو بھی آتا ہے۔ باب ضربہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، ناصرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیر دینا، تو منصورہ بکھیری ہوئی، اس کا بھی یہی والا معنی ہے۔ مباثرہ، باثرہ یباثر، باب اس کا آتا ہے فعللہ، رباعی کا یہ صیغہ ہے، اور اس کا معنی بھی یہی ہے بکھیر دینا، بکھیری ہوئی۔ مطویہ، طویٰ یطوی طیًّ، باب اس کا ضربہ یضرب ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے موڑنا اور لپیٹ لینا، اسی سے ہی اسم مفعول کا صیغہ ہے، لپیٹی ہوئی چیز۔ مغمورہ، غمرہ یغمر، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے، اسی سے اسم مفعول کا یہ صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے بلند ہو کر کسی چیز کو ڈھانپ لینا، گھیر لینا، تو ان دونوں کا معنی تقریباً قریب ہی ہے۔ اوراق یہ ورق کی جمع ہے، صفحے کو کہا جاتا ہے رکن، یہ کسی بھی چیز کے کنارے کو یا بڑے کنارے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ارکان آتی ہے۔ مکتبات، یہ مکتبات ان کی جمع ہے، کتب خانے کو کہتے ہیں۔ تمثیل باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مثال بیان کرنا۔ المختصہ، اختص یختص اختصاص، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر لینا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ آگے لفظ ہے المجامع، یہ مجموعات ان کی جمع ہے اور اس کے اندر جمع کرنے والا معنی پایا جاتا ہے، تو مجموعہ جمع کی ہوئی چیز، یعنی جس کے اندر کچھ چیزوں کو جمع کیا جائے۔ اگلا لفظ ہے اساس، یہ بنیاد کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اسس آتی ہے۔ آگے لفظ دیکھیں زہو العربیہ، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے، اور نصر ینصر سے اس کا مطلب ہوتا ہے چمکنا، روشن ہونا، نشو و نما ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، اور یہاں پر یہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے فخر، تکبر، غرور، جھوٹ، اس معنی کے اندر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ خادم یخدم، اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا۔ آگے لفظ ہے تفتیکو، اس کا باب ضربہ بھی آتا ہے اور اس کا باب نصرہ بھی آتا ہے۔ فاتح کا یفتیکو بھی پڑھا جاتا ہے اور فاتح کا یفتوکو بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ اگلا لفظ ہے کریحہ، یہ طبیعت کو کہا جاتا ہے، ملکے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع کرائح آتی ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں تنشاتو، اس کا باب ضربہ بھی آتا ہے، ناشتا ینشتو، اور اسی طرح اس کا باب سمیہ بھی آتا ہے، ناشتا ینشاتو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نشاط والا ہونا، چست ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔
عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر حضرت نے کچھ عارفین کے نام ذکر کیے تھے اور فرمایا تھا کہ ان کی جو ادبی تحریریں ہیں وہ عربی ادب کے کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ پھر یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے جو عربی ادب کے جو قطعات ہیں، یہ ٹکڑے ہیں، یہ شہپارے ہیں جن سے زندگی، طاقت اور خوبصورتی پھوٹتی ہے، یہ کم نہیں ہے۔ اس کے آپ کو بے شمار نمونے مل جائیں گے اور آپ کو اس کی بے شمار مثالیں عربی ادب کے اندر مل جائیں گی، کم نہیں ہے عربی کتب خانوں کے اندر۔ بلکہ اگر کوئی ان کو جمع کرنا چاہے باقاعدہ طور پر، جس کے اندر صحیح معنوں میں حقیقی طور پر عربی ادب پایا جاتا ہے، اگر کوئی ان تحریروں کو جمع کرنا چاہے، ان کتب کو، ان رسائل کو جمع کرے، تو ایک مکمل کتب خانہ اس سے تیار ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس کو جمع کریں تو اس سے ایک مکمل کتب خانہ تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ اس طرح کی جو ادبی شہپارے ہیں اور ادبی تحریریں ہیں جو عربی ادب میں کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، یہ عربی کتب خانے کے اندر بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، کسی کتاب کے اندر ہے، کسی رسالے کے اندر ہے، اور باقاعدہ ان پر عربی ادب کا نام نہیں ہے، یا یہ عربی ادب کے عنوان کے تحت نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ فرمایا یہ تو عربی کتب خانے کے اندر بکھری ہوئی ہیں، اور یہ جو کتب کے اوراق کے اندر چھپی ہوئی ہیں، کتب کے اوراق کے اندر، تالیف شدہ کتابوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور یہ ادب اور انشاء کے عنوان کے تحت نہیں پائی جاتی عربی کتب خانوں کے اندر۔ یا تو ہونا کہ ادب اور انشاء کے عنوان کے تحت پائی جاتی ہوں، یا جو عربی ادب کے اوپر یا عربی انشاء کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، تب تو ان کو جمع کرنا آسان تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی تو تاریخ کی کتاب کے اوپر ہے، کوئی سیرت کی کتاب پر ہے، کوئی فقہ کی کتاب پر ہے، یا کسی نے کوئی اپنی سوانح ذکر کی ہے، تو اس کے اندر عربی ادب کی تحریریں پائی جاتی ہیں، لہذا ان کو شمار کرنا اور ان کو نکالنا اور ان کو جمع کرنا یہ ایک مشکل امر ہے۔ اگر فرما رہے ہیں کہ یہ والی جو اس طرح کی عربی قطعات ہیں، یہ جو حقیقتاً عربی زبان اور جو عربی ادب ہے اور جو اس کی خوبصورتی اور اس کے جو محاسن ہیں، اس کی یہ سچی مثال بنتی ہے۔ بلکہ اگر آپ اس کو بہت سے عربی ادب کے مجموعے، رسائل، مقامات اور عربی ادب کے جو مقالات ہیں جن کو آج کے دور کے اندر عربی ادب کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اگر آپ ان کو اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو یہ جو عربی ادب کے ٹکڑے ہیں یہ ان کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، ان کا اور ان کے ساتھ کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں بنتا ہے۔ یہی عربی ادب کے شہپارے ایسے ہیں جو عربی زبان اور عربی ادب کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، بجائے ان کتابوں کے جو کہ عربی زبان اور عربی ادب کے عنوان کے تحت لکھی گئی ہیں اور جو مصنوعی اور بناوٹی کتابیں ہیں۔ یہ عربی ادب کے ایسے شہپارے اور ایسے ٹکڑے ہیں جو انسان کی طبیعت، جب انسان اس کو پڑھتا ہے نا تو انسان کی طبیعت کھلتی ہے، اس کے اندر نشاط پیدا ہوتا ہے، ذہن جو ہے اس کا چست ہو جاتا ہے، اور جو انسان کا جو ذوق ہے اس ذوق کو طاقت اور قوت ملتی ہے۔ اور جو حقیقی طور پہ جو عربی ادب ہے یا عربی انشاء ہے، اس کی جو تعلیم ہے یہی عربی ادب کے ٹکڑے ہیں جو کہ ہمیں دیتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ عربی ادب کے عنوان کے تحت نہیں پائی جاتے ہیں، بلکہ یہ جو عربی ادب کے حقیقتاً ٹکڑے ہیں یہ کتب تاریخ کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ کتب سیرت کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ سوانح نگاری کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لہذا امت کا ایک کثیر طبقہ ان ادبی ٹکڑوں سے غافل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 32 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ عربی ادب سخت ضرورت مند ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ان هذه الكتاب والنصوص منثورة كما قلت في كتب الحديث والسيرة والتاريخ وكتب الطبقات والتراجم والرحلات وفي كتب التي ألفت في الإصلاح والدين والأخلاق والاجتماع وفي بحوث علمية ودينية وفي كتب الوعظ والتصوف وفي الكتب التي سجل فيها المؤلفون خواطرهم وتجارب حياتهم وملاحظاتهم وانطباعاتهم ورأوا فيها قصة حياتهم۔ هذه ثروة أدبية ذاخرة تكاد تكون ضائعة، وقد جنى هذا الإهمال على اللغة والأدب وعلى الكتابة والإنشاء وعلى التأليف والتصنيف وعلى التفكير، فقد حرمه مادة غزيرة من التعبير وباعثا قويا للتفكير۔ مخطئ من يظن أن المكتبة العربية قد استنفدت وعصرت إلى آخر قطراتها، إنها لا تزال مجهولة تحتاج إلى اكتشافات ومغامرات، إنها لا تزال بكرا جديدة تعطي الجديد وتفجأ بالغريب المجهول، إنها لا تزال فيها ثروة دفينة تنتظر من يحفرها ويثيرها، إن مكتبة الأدب العربية في حاجة شديدة إلى استعراض جديد وإلى دراسة جديدة وإلى عرض جديد۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ بے شک یہ عربی ادب کے ٹکڑے اور نصوص بکھری ہوئی پھیلی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت اور تاریخ میں، کتب طبقات اور تراجم میں، اور سفر ناموں میں، اور ان کتابوں میں جن کو تالیف کیا گیا ہے اصلاح دین، اخلاق اور اجتماع میں، اور علمی اور دینی بحثوں میں، اور ان کتابوں میں جو وعظ اور تصوف کی ہیں، اور ان کتابوں میں جس میں تالیف کرنے والوں نے اپنے دلی حالات کو بیان کیا ہے اور اپنے زندگی کے تجربوں اور اپنے زندگی کے ملاحظہ چیزوں اور اپنی عادات کو بیان کیا ہے، اور ان میں انہوں نے اپنی زندگی کا قصہ روایت کیا ہے۔ یہ ایک قیمتی ادبی ذخیرہ ہے، قریب تھا کہ یہ ضائع ہو جاتا۔
اور اس لاپرواہی نے جو عربی ادب، عربی زبان، عربی کتابت، عربی انشاء، عربی تصنیف و تالیف اور سوچ و بچار پر ہوئی تھی، زیادتی کی اور اسے اظہار کے کثیر مادہ اور سوچ و بچار کے طاقتور سبب سے محروم کر دیا۔ وہ شخص غلطی پر ہے جس کا گمان یہ ہے کہ عربی کتب خانہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے قطروں میں سے آخری قطرے کو نچوڑ لیا گیا ہے، اس لیے کہ عربی کتب خانہ ہمیشہ مجہول رہے گا، جو کہ ایجاد اور گمنام چیزوں کی طرف محتاج رہے گا، اس لیے کہ یہ ہمیشہ ایک ایسی نئی چیز رہے گا جو نئی چیز کو جنم دیتا رہے گا اور نامعلوم عجیب چیز اچانک پیش کرتا رہے گا۔ بے شک یہ ہمیشہ ایسا قیمتی خزانہ رہے گا جو کہ اسے کھودنے کریدنے والے کا منتظر رہے گا۔ بے شک عربی کتب خانہ نئی دریافت، نئی درس و تدریس اور نئے پیش کرنے کی طرف سخت ضرورت مند ہے۔ عبارت و ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ نصوص، یہ نصن کی جمع ہے، اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کے اندر صراحت کی گئی ہو، وضاحت کی گئی ہو، یہ اسی طرح اس کلام کو بھی کہا جاتا ہے جس میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ آگے لفظ دیکھیں رحلات، یہ باب اس کا فاتحہ یفتح آتا ہے، رحل یرحل رحلتن، اسی کی یہ جمع ہے رحلات، کوچ کر جانا، مراد ہے یہاں پر سفر نامے، کیونکہ سفر کے اندر جو احوال ہوتے ہیں وہ بھی بعض مصنفین اس کو تحریر کرتے ہیں۔ الف یؤلف تالیف، جمع کرنا، مرتب کرنا، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بحوث، یہ بحث کی جمع ہے، بحث و مباحثہ جو ہم اردو میں بولتے ہیں یہ وہی والا بحوث ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ملاحظاتہم، یہ ملاحظتن کی جمع ہے، جو چیز انسان ملاحظہ کرتا ہے، یہ جو چیز انسان اس کو دیکھتا ہے، یہ یہاں پر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں انطباعاتہم، اصل میں یہ مصدر ہے انطباع، جو کہ باب انفعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بھر جانا، اسی مصدر کی یہاں پر جمع لے کر آئی ہے انطباعات۔ روا یروی بار بار گزر چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے روایت کرنا۔ ثروت، یہ کہتے ہیں دولت کو، اس کا باب ناصرہ بھی آتا ہے اور اس کا باب سامیہ بھی آتا ہے۔ ثری یثرا، اس کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا، اسی سے یہ ہے ثروت یعنی مالداری کو کہا جاتا ہے۔ ذاخرہ، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب اس کا فاتحہ یفتح آتا ہے، ذاخر یذخر ذخرن و ذخرن، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے ذخیرہ کرنے کے معنی میں۔ آگے لفظ دیکھیں جناح، جناح اس کا باب ناصرہ ینصر ہوتا ہے، جناح یجنو جنایتن، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ کرنا۔ آگے ہے اہمال، یہ باب افعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیکار چھوڑ دینا، کسی چیز کو معطل چھوڑ دینا، اور لغو، اس معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے حرمہ، حرمہ یحرم، باب اس کا ضرب یضرب بھی آتا ہے اور باب اس کا کارمہ بھی آتا ہے، حرمہ یحرم، اس کا مطلب ہوتا ہے حرام ہونا، ممنوع ہونا۔ آگے ہے غزیرہ، غازورہ یغزورو، باب اس کا کرمہ یکرم آتا ہے، اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کثیر ہونا، بے پایہ ہونا، بے تحاشا ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ باعثاً، بعث یبعث، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف کوئی چیز بھیجنا، یا داعیہ اس معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ اخطا یخطی، اخطاء اس کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا، اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ آگے لفظ دیکھیں استنفدت، استنفد یستنفد استنفاد، باب اس کا استفعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا۔ عصر یعصر، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تیل نکالنا، نچوڑنا، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، ماضی مجہول کا یہاں پر یہ صیغہ ہے۔ اکتشافات، یہ اکتشاف باب افتعال مصدر ہے اس کا، اسی کی یہ جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ مغامرات، یہ مغامرتن کی جمع ہے، مغامرہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور اسی طریقے سے یہ اسم مفعول کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ غامرہ یغامر مغامرتن، اس کا مطلب ہوتا ہے مہم جوئی کرنا، کسی مشکل کام کو کرنا، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ مہم یا وہ مشکل کام جس کے کرنے کو طلب کیا جا رہا ہو۔ اگلا ہے بکرن، بکر اس کی جمع ابکار آتی ہے، کسی بھی چیز کے اول حصے کو کہا جاتا ہے، اسی طرح جو والدین کا پہلا بچہ ہو اسے بھی بکر کہا جاتا ہے۔ باب اس کا نصر ینصر آتا ہے، بکرا یبکرو، اس کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے آنا۔ آگے ہے تفجعو، باب اس کا فاتحہ بھی آتا ہے، فجع یفجعو، اور باب اس کا سمیہ بھی آتا ہے، فاجع یفجعو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک آ جانا، جلدی کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں حفر یحفرو، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھودنا۔ آگے لفظ ہے یثیرھا، اثار یثیرو، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھود کرید کرنا، جوش دلانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے استعراض، یہ باب اس کا استفعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پیش کرنا،
اور آخری لفظ ہے ارض جدید۔ ارض اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، ہمیشہ نہ رہنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، اور یہ باب ضربہ سے بھی آتا ہے، عارض یعرض، پیش کرنا، یہ بھی اس کا معنی آتا ہے، اور اس کا باب سامیہ بھی آتا ہے، عارض یعرض، تو دونوں طریقوں سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ لغوی صرفی تحقیق کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ گزشتہ سبق کے اندر بھی یہ والی بات عرض کی تھی کہ یہ جو ادبی شہ پارے ہیں اور جو عربی ادب کے نادر نمونے ہیں، یہ عربی ادب کے عنوان کے تحت ذکر نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ یہ بکھرے ہوئے ہیں عربی دیوان کے اندر۔ کیسے بکھرے ہوئے ہیں؟ کچھ ہی عربی شہ پارے آپ کو ملیں گے کتب حدیث میں، کتب سیرت میں، کتب تاریخ میں، اور اسی طریقے سے کتب طبقات میں۔ طبقہ کہتے ہیں ایک صدی کے زمانے کے لوگ، طبقہ اولیٰ، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، پہلی صدی کی ہجری کے لوگوں کے حالات، دوسری صدی کے، تیسری صدی کے، چوتھی صدی کے، یا اسی طریقے سے جو محدثین کے درجات ہیں، اسی طریقے سے فقہاء کے طبقات ہیں، ان کے جو احوال و واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو عربی ادب کے نادر نمونے ملیں گے۔ اسی طریقے سے جو تراجم کیے گئے ہیں، جو دیگر زبانوں سے عربی زبان کے اندر ترجمے کیے گئے ہیں، وہ بہت شاندار طریقے سے وہاں پر آپ کو عربی ادب ملتا ہے۔ رحلات، جو سفر نامے مرتب کیے گئے ہیں، یا اسی طرح وہ کتابیں جو اصلاح دین، اخلاق اور اجتماع وغیرہ، اس میں جو یہ والی چیزیں ذکر کی گئی ہیں انسانی اخلاق کے لیے، تہذیب و تمدن کے طور پہ، تو یہاں پر آپ کو عربی ادب کے شہ پارے اور نمونے ملیں گے۔ یہ اسی طرح کوئی علمی اور دینی مباحث ہیں، یا کتب وعظ ہیں، کتب تصوف ہیں، یا وہ کتابیں ہیں جن کے اندر تالیف کرنے والوں نے اپنے دلی حالات و کیفیات کو ذکر کیا ہے، اپنی زندگی کے تجربوں کو بتایا ہے، اور جو انہوں نے زمانے کے اندر دیکھا تھا، اور جو ان کو حالات و واقعات و کیفیات پیش آئی تھی، اور جس کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا قصہ اور کہانی بیان کی ہے، یہاں پر آپ کو عربی ادب کے نادر اور عمدہ نمونے ملیں گے۔ فرمانے کہ یہ جو ادبی اور قیمتی ذخیرہ تھا، یہ ضائع ہو جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لاپرواہی کی گئی تھی۔ جو ہمیں اس کی پرواہ کی جانی چاہیے تھی، عربی ادب، عربی زبان، عربی کتابت، عربی انشاء، عربی تالیف و تصنیف، اور اس کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کے بارے میں جو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے تھا، اور جو اس کو توجہ دی جانی چاہیے تھی، جو اس کی پرواہ کی جانی چاہیے تھی، یہ پرواہ نہیں ہوئی ہے۔ تو جب یہ پرواہ نہیں ہوئی ہے، اس بے پرواہی نے جو عربی ادب ہے اس کو اظہار کرنے کے کثیر مادے سے، اور اسی طریقے سے سوچ و بچار کرنے کے قوی سبب سے محروم کر دیا۔ مطلب جو بے پرواہی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے مزید نادر نمونے عربی ادب کے وہ منصع شہود کے اوپر نہیں آئے ہیں، اور لوگوں کی غفلت کی وجہ سے عین ممکن تھا کہ جو پرانا قیمتی ادبی ذخیرہ تھا وہ بھی ضائع ہو جاتا، بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ وہ بچ گیا۔ بعض لوگوں کو یہاں پر یہ بھی گمان ہے کہ جو عربی کتب خانہ ہے جس کے اندر عربی ادب کے نادر اور عمدہ نمونے پائے جاتے تھے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب مزید کوئی ایسا عربی ادب نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس قسم کی ضرورت باقی رہے گی، لیکن ان لوگوں کا یہ جو گمان ہے یہ درست نہیں ہے۔ ایسے لوگ غلطی اور خطا کے اوپر ہیں۔ جو عربی ادب ہے یہ ہمیشہ نئی نئی ایجادات کی طرف اور گمنام چیزوں کو ظاہر کرنے کی طرف محتاج رہے گا۔ یہ ہمیشہ عربی ادب ایک ایسی عمدہ، شاندار اور جاندار چیز ہے کہ یہ نئی رہتی ہے، یہ کبھی پرانی ہوتی نہیں ہے۔ یہ ایسا ایک نئی چیز ہے کہ اس سے ایک اور نئی چیز جنم لیتی ہے۔ مطلب ایک ادبی شہپارہ ہے، اس ادبی شہپارے سے پھر آگے ایک اور ادبی شہپارہ تخلیق ہوتا ہے، پھر اس کو دیکھ کے پھر کوئی تیسری قسم آ جاتی ہے، پھر کوئی چوتھی قسم آ جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ والا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ یہ ایسا قیمتی ذخیرہ ہے، یہ ایسا قیمتی خزانہ ہے جو ہمیشہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی اس کو کھود کرید کرے، اور کھود کرید کر کے اس کو زمین سے نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ تو جو عربی ادب ہے یہ ہر زمانے میں عربی ادیبوں کی طرف محتاج رہے گا، لیکن یہ عربی ادیب ایسے ہوں جو سلاست اور روانگی کے ساتھ بے تکلفانہ اور بے ساختہ طریقے سے عربی ادب کو تحریر کرنے والے ہوں، تکلف، تصنع اور بناوٹ سے کام لینے والے نہ ہوں۔ بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر تو یہ جو عربی ادب ہے، یہ عربی کتب خانہ ہے، اس کو تو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو نئے سرے سے درس و تدریس اس کی جائے، نئے سرے سے اس کو زمانے کے سامنے پیش کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 33 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نئے ادبی تحفوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَلَكِنَّ هَذِهِ الدِّرَاسَةَ وَهَذَا الِاسْتِعْرَاضَ يَحْتَاجَانِ إِلَى شَيْءٍ كَبِيرٍ مِّن رَحَابَةِ الصَّدْرِ وَسَعَةِ النَّظَرِ فَالَّذِي يَخُوضُ فِيهَا لِيُخْرِجَ عَلَى الْعَالَمِ بِتُحَفٍ أَدَبِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وذخائر عربية جديدة ينبغي ألا يكون ذيك التفكير جامدا متعصبا في فهمه للأدب متعصبا لولد أو لطبقة أو لعصر تهوله ضخامة العمل واتساع المكتبة العربية أو يوحشه عنوان ديني أو يمنعه من الاختيار والدراسة اسم قديم لا صلة له بالأدب والأدباء يجب أن يكون حر التفكير واسع الأفق بعيد النظر متطلعا إلى الدراسة والتجربة واسع الاطلاع على الكنوز القديمة يفهم الأدب في أوسع معانيه ويعتقد أنه تعبير عن الحياة والشعور والوجدان في أسلوب مفہم مؤثر لا غیر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔
لیکن یہ پڑھانا اور اس پر نظر ثانی کرنا سینے کی بڑی کشادگی اور بڑی وسعت نظر کا محتاج ہے۔ جو شخص اس میں گھستا ہے تاکہ وہ عالم پر جدید ادبی تحفے اور جدید عربی ذخیروں کو نکالے، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ تنگ فکر اور جمود کا شکار نہ ہو، عربی ادب کو سمجھنے میں متعصب نہ ہو، کسی شہر کی وجہ سے، کسی طبقے یا کسی زمانے کی وجہ سے کام کی بڑائی اور عربی کتب خانے کی وسعت اس کو پریشان نہ کر دے، یا کوئی دینی عنوان اس کو وحشت میں نہ ڈال دے، یا اس کو اختیار کرنے اور درس و تدریس کرنے سے کوئی پرانا نام جس کا ادب اور ادبا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو منع نہ کر دے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد فکر، وسیع افق، دور کی نظر والا ہو، تدریس اور تجربے سے نکالا گیا ہو یعنی تجربہ کار ہو، اور پرانے خزانوں پر وسعت کے ساتھ اطلاع پانے والا ہو، عربی ادب کو اس کے وسیع معنی میں سمجھتا ہو، اور اس بات کا اعتقاد رکھنے والا ہو کہ صرف سمجھانے والے کے مؤثر انداز میں ہی یہ زندگی، شعور اور وجدان سے تعبیر ہے، نہ کہ اس کے علاوہ سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی سروی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، الدراسہ۔ دراسہ یہ تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے الاستعراض، باب اس کا استفعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جائزہ اور نظر ثانی۔ آگے ہے یحتاجانی، احتاجہ یحتاج احتیاج، باب اس کا افتعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے محتاج ہونا۔ رحابہ، رحوبہ یرحبو، باب اس کا آتا ہے کرما یکرمو، اسی کا یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہونا، کشادہ ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں، ساعتن، اس کو ساعتن بھی پڑھ سکتے ہیں، سیعتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں اس کے اوپر نا عدتن والا قانون لگا ہے، تو شروع میں واو تھا، پھر واو کو حذف کر کے اس کے آخر میں تا لے آئے ہیں۔ باب اس کا آتا ہے واسع یسعو، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں، خاض یخوض، باب اس کا آتا ہے کالا یقول یعنی نصر ینصر، اس کا باب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھسنا، داخل ہونا۔ اخرج یخرج اخراج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ تحف، یہ تحفتن کی جمع ہے، تحفہ اس کا معنی آتا ہے ذخائر، یہ ذخیرے کی جمع ہے۔ ضیق، ذاق یضیق ضیقن، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب اور اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا۔ آگے ہے جامدن، جامدہ یجمدو، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس ہونا۔ تعصب یتعصب تعصبا، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے کسی عقیدے نظریے کے اندر ٹھوس ہونا، بے لچک ہونا، اسی سے اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ حال یحول، باب اس کا بھی نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ ہونا۔ زخوم یزخوم زخامتن، بھاری بھرکم ہونا، باب اس کا آتا ہے کرما یکرمو۔ اتساع، اصل میں تھا ابتساع، باب اس کا افتعال ہے، واو کو تا کر کے طاقت میں ادغام کر دیا گیا تو یہ بن جائے گا اتساع، اس کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہونا۔ اوحش یوحش ایحاش، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وحشت کے اندر مبتلا کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں، صلہ، واصل یصل، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، یہاں پر وہی عدتن والا قانون جاری ہو رہا ہے کہ شروع سے واو حذف کر کے آخر میں گولتا لے آئے ہیں، اور اسی طرح صلہ انعام کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر انعام کے معنی میں ہی آ رہا ہے۔ آگے ہے حر، حر کی جمع آتی ہے حرائر، خالص کو کہا جاتا ہے جس میں کسی غیر کی آمیزش نہ ہو۔ متطلعا، تطلع یتطلع، تطلعا، باب اس کا آتا ہے تفاعل اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، نمودار ہونا، اسی سے اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ کنوز، یہ کنز کی جمع ہے، خزانے کو کہا جاتا ہے۔ فاہم یفہم، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا۔ اوسع، یہ وہی والا لفظ ہے جو یہاں پر آپ گزر چکا ہے، واسع یسع، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے، اسی سے اسم تفضیل کا یہ صیغہ ہے، وسیع ہونا۔ معانی، یہ معنن کی جمع ہے، اسی کی جمع آتی ہے معانی۔ مفہم، افہم یفہم افہام، کسی کو کوئی بات سمجھانا، اور اسی طریقے سے اثر یؤثر تاثیر، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اثر انداز ہونا یا مؤثر ہونا، اردو میں بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے لیے کچھ الفاظ جن کی لغوی سروی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو عربی ادب ہے اس کو نئے طریقے سے اور نئے اسلوب میں پیش کرنا ہے، وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ چند چیزوں کی کس کس کی ضرورت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ عربی ادب کو نئے درس و تدریس اور نظر ثانی کر کے جو پیش کرنا ہے، اس کے لیے ایک تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سینہ بڑا وسیع اور کشادہ ہونا چاہیے، انسان کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس کی نظر وسیع ہوگی، جس کا سینہ کشادہ ہوگا، وہی یہ نئے عربی ادب کو یا نئے عربی تحفوں کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وسیع سینے کی اور وسعت نظر کی ضرورت ہے۔ جو شخص اس عربی پرانے ادب کے اندر گھسنا چاہتا ہے تاکہ عالم پر جدید عربی تحفے نکالے اور جدید عربی ذخیروں کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی فکر میں تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے اور وہ جمود کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لکیر کا فقیر نہ ہو۔ جو چیز چلی آ رہی ہے، جس اسلوب میں، جس طرز و طریقے پہ چلی آ رہی ہے، صرف اسی کی پیروی کرتا جائے، ایسا نہ ہو
کسی خاص پیٹرن، کسی خاص انداز کو وہ فالو کرنے والا نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ ادب کو سمجھنے کے اندر تعصب، تنگ نظری کا بھی شکار نہ ہو کہ جو چیز میری سمجھ میں آ رہی ہے، یہ جو چیز ایک طبقے والوں نے یا ایک زمانے والوں نے یا اسی طریقے سے ایک شہر والوں نے جو لکھا ہے صرف وہی عربی ادب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عربی ادب کو اس طریقے سے لکھ ہی نہیں سکتا ہے، تحریر نہیں کر سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی کی سوچ یہ ہے، کوئی اس انداز اور اس زاویے سے سوچتا ہے، تو وہ تنگ نظری کا شکار ہے، وہ متعصب ہے، اور جو متعصب بندہ ہے وہ عربی ادب کو نئے طریقے سے پیش نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر غلطی کرے گا۔ یہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ یہ ایک بڑا وسیع کام ہے، اور عربی جو ادب ہے یا عربی کتب خانہ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اس میں سے شہ پارے نکال کے اس کو نئے طرز اور نئے اسلوب کے سامنے پیش کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ اگر خوف زدہ ہوگا تو پھر جو ایک روانگی ہے، ایک جو سلاست ہے، اس کے اندر پھر خلل آئے گا، اور جس طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہیے اس طریقے سے اس کو پیش نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح جو عربی ادب کو نئے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی خاص عنوان کا پابند نہ ہو، یا کسی خاص موضوع سے اجتناب نہ کرنا چاہتا ہو۔ کوئی خاص دینی موضوع ہے، مثال کے طور پہ جو مشاجرات صحابہ ہے اس کے اوپر اس نے قلم اٹھانا ہے، یا اسی طریقے سے کربلا کا واقعہ ہے، تو اس میں کسی فریق کی طرفداری کرنے والا وہ نہ ہو۔ تو کوئی عنوان، کوئی دینی عنوان ہے یا کوئی دنیاوی عنوان ہے، اس کو وحشت میں ڈالنے والا نہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عربی تدریس کے اندر وہ کسی سے متاثر ہونے والا نہ ہو، بادشاہوں سے، وزیروں سے، یا کوئی اور بڑا بندہ ہے کہ جو اس کو مجبور کرے کہ تم نے اس کو اسی طرز و طریقے کے اوپر لکھنا ہے، تو ایسے بندے کا پابند نہ ہو جس کا عربی ادب سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسے بندے کا پابند ہے جس کا عربی ادب سے اور ادبا سے واسطہ اور تعلق ہے، تو وہ اس کی اچھی طریقے سے رہنمائی کرے گا۔ لیکن جس کا عربی ادب سے، ادبا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر وہ اس کو کسی خاص موضوع پر قلم اٹھانے سے منع کرتا ہے، یا کسی خاص طرز اور کسی خاص انداز کا پابند کرتا ہے، تو پھر یہ جو شخص ہے یہ عربی ادب کی صحیح طریقے سے خدمت نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد فکر والا ہو، اس کا فکر کا گھوڑا آزاد ہو، جس طرف مرضی دوڑنا چاہے وہ چلا جائے۔ اسی طرح اس کی سوچ وہ وسیع ہو، دور کی نظر رکھنے والا ہو، وہ جس بات کے اوپر قلم اٹھا رہا ہے اس کے سامنے وسیع مطالعے والا ہو، عربی کتب خانہ اس کے سامنے ہو، اس کی نظر کے اندر گہرائی ہو، اس کی نظر دور تک دیکھنے والی ہو، اور اسی طریقے سے وہ درس و تدریس کے اوپر اور تجربے کے اوپر وہ ظاہر ہونے والا ہو۔ مطلب یہ کہ تجربہ کار ہو، نہ تجربہ کار بندہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے کبھی قلم بھی نہیں پکڑا وہ اٹھ کے عربی ادب کو نئے انداز سے لکھنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو چیز ہے یہ ایسا ایسا ڈیولپ ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے انسان اس پہ کام کرتا ہے، تو یہاں تک کہ اس کے اندر عروج اور کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس پر یہ بھی ہے کہ جو عربی ادب کے پرانے خزانے ہیں اس پر یہ وسعت کے ساتھ اطلاع پانے والا بکثرت ان سے واقف ہو، اس کو پڑھتا ہو، اس انداز سے اور طرز تحریر سے یہ واقف ہو، عربی ادب کو اس کے وسیع معنی میں یہ سمجھتا ہو، اور اس کا یہ بھی اعتقاد ہو کہ عربی ادب کو اگر نئے طریقے سے، نئے انداز میں پیش کرنا ہے تو سمجھانے والے کے مؤثر انداز سے ہی آپ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر سمجھانے والے کا انداز مؤثر نہیں ہے تو جو نیا عربی ادب وہ تخلیق کرے گا، پیش کرے گا، وہ زندگی سے، شعور سے، وجدان سے خالی ہوگا۔ تو اگر اس کا یہ اعتقاد ہوگا کہ سمجھانے والے کے مؤثر انداز میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ عربی ادب کو صحیح اور شاندار طریقے سے پیش کرے گا۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ عربی ادب کو صحیح اور اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 34 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عربی ادب کے مراحل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں: اننی لا ازدری کتب الادب القدیمۃ من رسائل و مقامات وغیرہ ولا اقلل قیمتها اللغویۃ والفنیۃ واعتقد انها مرحلۃ طبیعیۃ فی حیاۃ اللغات والآداب ولکنی اعتقد انها لیست الادب كله وانها لا تحسن تمثیل ادبنا العالی الذی هو من اجمل آداب العالم واوسعها وانها جنت للقرائح والملکات الکتابیۃ والمواہب والطاقات وعلى صلاحیت اللغة العربیة ومنعت من التوسع والانطلاق في آفاق الفکر والتعبیر والتحلیق في اجواء الحقیقة والخیال وتخلفت بهذه الأمة العظیمة ذات اللغة العبقریة والادب الغنی فترة غیر قصیرة فخجل لنا ان نعطیها حظها من العنایة والدراسة ونضعها في مکانها الطبیعی في تاریخ الادب وطبقات الادباء وننقب في المکتبة العربیة من جدید ونعرض على ناشئتنا وعلى الجيل الجديد نماذج جديدة من الكتب القديمة للأدب العربي حتى يتذوق جمال هذه اللغة وينشأ على الإبانة والتعبير البليغ ويتعرف بهذه المكتبة الواسعة ويستطيع أن يفيد منها۔
ترجمہ دیکھ لیں۔ بے شک میں ادب کی پرانی کتابوں میں سے رسائل اور مقامات کی تحقیر نہیں کرتا ہوں، اور میں ان کی لغوی اور فنی قیمت کو کم نہیں کرتا ہوں، اور میرا اعتقاد یہ ہے کہ لغات اور آداب کی زندگی میں یہ ایک طبی مرحلہ ہے، لیکن میرا اعتقاد یہ بھی ہے کہ یہ سارے کا سارا ادب نہیں ہے، اور ہمارے بلند ادب کی، جو کہ عالم کے آداب میں سے خوبصورت اور وسیع ترین ادب ہے، اس کی مثال دینا اس کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اور ان پرانی کتابوں نے طباع کتابی ملکات، مواہب اور طاقتوں پر اور لغت عربی کی صلاحیت پر جنایت اور ظلم کیا ہے، اور انہیں فکر کے آفاق میں توسع اور چلنے سے منع کیا ہے، حقیقت اور خیال کی فضاؤں میں منڈلانے اور تعبیر کرنے سے روکا ہے۔ اس وجہ سے یہ عظیم امت جو کہ عبقری زبان اور مالدار کرنے والے ادب کے حامل تھی، وہ ایک طویل عرصے کے لیے پیچھے رہ گئی۔ لہٰذا ہمیں اختیار دیا گیا کہ ہم عنایت اور دراست میں سے اس عربی ادب کو اس کا حصہ دیں، اور اس کو تاریخ ادب اور ادباء کے طبقات میں اس کی طبی جگہ پر رکھیں، اور نئے سرے سے عربی کتب خانہ میں نقب زنی کریں، اور ہم اپنی نئی پیداوار اور نئی نسل پر عربی ادب کی پرانی کتابوں سے نئی مثالیں پیش کریں، تاکہ وہ اس زبان کی خوبصورتی کو چکھ لیں اور بیان کرنے اور بلیغ تعبیر پر نشو و نما پائیں، اور تاکہ وہ اس وسیع کتب خانے کو پہچان لیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے پر طاقت رکھیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے لا ازدری، واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے فعل نفی مضارع معلوم سے۔ باب اس کا آتا ہے ازدراء افتعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر سمجھنا۔ قانون اس کے اوپر جاری ہوا ہے، جو تاء افتعال ہے اس کو دال کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اگلا لفظ ہے کتب، یہ جمع ہے کتاب کی۔ قلل یقلل تقلیل، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا۔ واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ اور باب اس کا آتا ہے تفعیل، اعتقد یعتقد اعتقاد، باب اس کا افتعال ہے، اسی سے یہ واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے، اور اس کا اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ احسن یحسن احسان، کسی چیز کو اچھا کرنا، خوبصورت بنانا، اسی سے یہ فعل مضارع معلوم نفی کا یہ صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا۔ مثلا یمثل تمثیل، کسی چیز کی مثال بنانا، باب اس کا تفعیل آتا ہے۔ آگے لفظ ہے کہ اجملو، جمل یجملو، باب اس کا آتا ہے کرم یکرم، خوبصورت ہونا، حسین ہونا، اسی سے یہ صیغہ ہے اسم تفضیل واحد مذکر کا۔ واسیہ یسو، پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، اور اسی سے یہ اسم تفضیل واحد مذکر کا یہ صیغہ ہے، مطلب یہ کہ وسیع ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں جنت، جنا یجنی، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، اس کا مطلب ہوتا ہے جنایت کرنا یعنی گناہ کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں کرائح، یہ کریحتن کی جمع ہے، طبیعت اور فطرت کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے مواہب، یہ موہبہ کی جمع ہے، صلاحیت، قابلیت، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے لفظ ہے طاقات، یہ طاقتن کی جمع ہے، طاقت کو کہا جاتا ہے ہر وہ کام جس کو مشقت کے ساتھ کیا جائے۔ اس کے بعد آگے ہے توسع، باب تفاعل کا یہ مصدر ہے، اور یہ وسعت سے ہے، وسیع ہونا، گنجائش پیدا کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ہے الانطلاق، یہ باب اس کا آتا ہے انفعال، اور اس کا معنی ہوتا ہے آزادی۔ آفاق یہ جمع ہے، افق کی کنارے کو کہا جاتا ہے، عام طور پر آسمان کے کنارے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ فکر کا کنارہ ہے تو لہذا یہاں پر آپ معنی اس کا فکر کا کنارہ کریں گے۔ آگے لفظ دیکھیں التحلیق، حلق یحلق تحلیق، گول دائرہ بنانا یا گول دائرے کے اندر گھومنا، حلقہ بنانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اجوا، یہ جون کی جمع ہے، فضا کو کہا جاتا ہے۔ تخلف، یہ تخلف تخلفاً، باب اس کا تفاعل ہے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانا۔ آگے ہے فترہ، یہ کمزوری کو کہا جاتا ہے، اس کا باب آتا ہے نصر ینصر، فطر یفطر، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، ڈھیلا ہونا، سست ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے ہے قصیرہ، قصور یکسر، باب اس کا آتا ہے کرم یکرم، ٹھگنا ہونا، چھوٹا ہونا، گھٹیا ہونا، ذلیل ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ خیر یخیر تخییر، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اختیار کرنا یا کسی کوئی اختیار ملنا، حاصل ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، اسی سے یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا۔ آتا یعطی اعطاء، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا، جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم سے۔ حظ کہا جاتا ہے حصے کو۔ وضع یضع وضعاً، کسی چیز کو رکھنا یا کسی چیز کے اوپر ٹھہرانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم سے۔ آگے لفظ دیکھیں ننقبہ، نقبہ ینقب التنقیب، باب اس کا تفعیل آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے کھود کرید کرنا۔ اور اسی طریقے سے مجرد سے بھی آتا ہے، ناصرہ سے، اس کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، کھود کرید کرنا، پیوند لگانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں عرض یعرض، اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں ناشئتنا، ناشئ یہ نشہ سے ہے، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، نشأ ینشأ،
اور اسی طریقے سے باب اس کا آتا ہے کرما یکرم، نشوء ینشؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، جوانی کو پہنچنا۔ جیل یہ واحد ہے، قوم اور نسل کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اجیال۔ نمازج یہ نموزج کی جمع ہے، مثال اور نمونے کو کہا جاتا ہے۔ تذوق یا تذوق، تذوقاً باب اس کا آتا ہے تفاعل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذوق حاصل کرنا، چکھنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے لفظ دیکھیں، ینشأ، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، باب اس کا فتح یفتح بھی آتا ہے، نشا ینشأ، اسی طریقے سے نشوء ینشؤ، دونوں باب اس کے آتے ہیں، اور معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پرورش کرنا، جوانی کو پہنچنا۔ الابانہ یہ باب فعال کا مصدر ہے، ابانا یبین ابانتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، یستطیع، استطاع یستطیع استطاعتاً، باب اس کا آتا ہے استفعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے استطاعت رکھنا، یا اسی طریقے سے کسی چیز کے اوپر قادر ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ افاد یفید افادتاً، کسی چیز کو فائدہ پہنچانا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ جو پرانی کتابوں کے رسائل ہیں، تحریریں ہیں، اور دیگر اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، میں ان کی تحقیر نہیں کر رہا۔ جو حضرت نے فرمایا تھا نا گزشتہ سبق کے اندر کہ پرانی کتابوں سے ہی عربی ادب کے نئے نمونے پیش کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ جو نئے نمونے نکالے جائیں گے اور عربی ادب کی جدید اسلوب اور جدید طرز پر اس کو پیش کیا جائے گا، تو میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ادب کی پرانی کتابوں کی، اس کے اندر جو رسالے ہیں، اس کے اندر جو تحریریں ہیں اور جو مقامات وغیرہ ہیں، میں ان کی حقارت کر رہا ہوں یا میں ان کو کم سمجھ رہا ہوں، ایسا میرا قطعاً مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی میں جو پرانی کتابیں ہیں ان کی لغوی اور ان کی فنی جو اہمیت ہے، جو قیمت ہے، میں اس کو کم کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس کی قیمت بھی بالکل نہیں گھٹاتا ہوں، بلکہ کیا ہے، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لغت ہے اور ادب ہے، کسی بھی زبان کا کوئی لغت ہو، کسی بھی زبان کا کوئی ادب ہو، اس کا یہ ایک طبی مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے شروع میں چلتا ہے، کچھ الفاظ آتے ہیں، کچھ معنی آتے ہیں، پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، دور کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جدت آتی ہے، اس کے اندر ندرت آتی ہے، نئے طرز اور نئے طریقے سے اس پرانے عربی ادب کو، عربی ادب تو میں نے ویسے مثال کے طور پہ کہا، کسی بھی زبان کا ادب ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہتی ہے اور وہ تبدیل ہو کے لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ آگے فرمانے لاکنی اعتقد، لیکن میرا اعتقاد یہ ہے کہ جو پرانا عربی ادب ہے، جو پرانی کتابیں ہیں، یہ سارے کا سارا عربی ادب صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ صرف جو عربی ادب ہے اس کو پرانی کتابوں میں یا پرانی تحریریں ہیں، اگرچہ وہ اپنے فن میں بہت اونچے معیار کی ہیں، صرف آپ عربی ادب کو اسی کے اندر محدود نہ رکھیں، بلکہ میرا اعتقاد تو یہ ہے کہ جو ہمارا قیمتی ادب ہے، بہت عظیم الشان، اونچی عظمت والا ادب ہے، جو کہ دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے اندر جتنا زبانوں کا جو ادب ہے، اس میں سے خوبصورت ترین جو ادب ہے یہی عربی کا ادب ہے۔ صرف عربی ادب کو اس پرانے عربی ادب کے اندر محدود کر دینا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے۔ وہ والا ٹھیک ہے، وہ بھی عربی ادب کے اندر آتا ہے، اور جو نئے زمانے کے اندر اس کے اندر ندرت آتی جائے گی، اس کے اندر وسعت آتی جائے گی، وہ سارے کا سارا عربی ادب ہی شمار ہوگا۔ بینہا جنت الکراہ، حضرت فرما رہے ہیں کہ جو پرانی کتابیں ہیں، انہوں نے عربی ادب کی طبیعت، فطرت، قابلیت، طاقت، صلاحیت، اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس کو پھیلنے سے اور فکر کے کنارے میں وسعت اختیار کرنے سے، آزاد ہونے سے اس نے کیا کر دیا ہے، روک دیا ہے پرانی کتابوں نے۔ ظاہر ہے جب ایک پرانی کتابیں موجود ہیں، آگے اس میں مزید طبع آزمائی نہیں آ رہی ہے، نئے سے نئے طریقے سے، نئے سے نئے اسلوب میں عربی ادب کو نہیں لکھا جا رہا ہے، تو پھر عربی ادب تو صرف ایک طبقے کے اندر اور کچھ کتابوں کے اندر محدود ہو جائے گا، اس کے اندر وسعت نہیں آئے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو پرانی کتابیں ہیں انہوں نے ایک اعتبار سے ظلم کیا ہے، حقیقت اور خیال کی فضا کے اندر پرانی کتابوں نے جو عربی ادب ہے اس کو چکر لگانے سے روک دیا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت محمدیہ جو کہ عظیم امت ہے، جو عبقری لغت اور غنی ادب کی حامل تھی، یعنی ایسا ادب تھا جو بے پرواہ کر دیتا تھا، انسان کو دیگر چیزوں سے مستغنی کر دیتا تھا، وہ کیا کہے گی، وہ پیچھے رہ گئی، وہ اس عربی ادب کے اندر مزید آگے نہیں بڑھ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پرانی کتابیں تھیں صرف انہی تک اس امت عظیمہ نے اپنے آپ کو محدود رکھ لیا تھا۔ حضرت فرمایا کہ ہمیں اختیار دیا گیا کہ جو پرانی عربی ادب ہے، یہ جو پرانی عربی ادب کی کتابیں ہیں، ہم اس کو اس کا حصہ دیں، جو اس کی درس و تدریس ہے اور عنایت ہے، اس کی جو طبعی طور پہ اس کی جو جگہ بنتی ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر اور ادباء کی تاریخ کے اندر اور ادباء کے طبقات کے اندر، ہم یہ جو پرانی عربی ادب ہے اس کو وہاں پہ رکھیں، اس کی درس و تدریس ہم جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو عربی کتب خانہ ہے اس میں نئے سرے سے نقب زنی کریں، تاکہ جو ہماری جدید نسل ہے اور نئی پیداوار ہے اس کے سامنے جو پرانی عربی ادب ہے، اس پرانی عربی ادب کو نئے اسلوب، نئے طرز، نئے طریقے اور نئے مثال سے ہم یہ جو نئی نسل ہے اس کے سامنے ہم اس کو پیش کریں،
تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہے تو عربی ادب وہی پرانا اور قدیم ہی ہے، لیکن اس کو ایک نئے طرز اور نئے طریقے سے بھی اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور تاکہ جب اس کو ہم نئے طریقے سے نئے طرز سے پیش کریں گے جدید نسل کے سامنے، وہ یہ پرانی عربی ادب ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو وہ چکھ لے گی۔ اگر آپ اس کو نئے طریقے سے پیش نہیں کریں گے تو اس کی خوبصورتی کو صحیح طریقے سے اس سے لطف حاصل نہیں کر سکیں گے، اور جب آپ اس کو جدید طریقے سے پیش کریں گے تو جو نئی نسل ہے وہ اس عربی ادب کو نئے طریقے سے بیان کرنے پر اور بہترین اور عمدہ طریقے سے تعبیر کرنے پر وہ قادر ہوگی، اور یہ جو عربی ادب کا وسیع کتب خانہ ہے اس کو یہ صحیح طریقے سے سمجھ لے گی اور صحیح طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے اوپر قادر ہوگی نئی نسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 35 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کتاب کی وجہ تالیف کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ علی ھذا الاساس وعلی ھذہ الفکرۃ الفنا کتابنا مختارات من ادب العربی وہا هو الجزء الاول من ھذا الکتاب یجمع بین الطبعی والفنی ولکل قیمۃ ادبیۃ ویجمع بین القدیم والحدیث نرجو ان یقع من الادباء والمعلمین موقع الاستحسان والقبول وقد عنیت بترجمۃ اصحاب النصوص واشرت الی مکانتہم الادبیۃ وما تمتاز به الکتاب التی اقتبست من کتاباتہم الکثیرۃ وادبہم الجم لیستعین به المعلمون فی تربیت الذوق الادبی ومعرفت الفضل لاصحابہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسی بنیاد اور اسی سوچ پر ہم نے اپنی کتاب کو تالیف کیا ہے جو کہ مختارات من ادب العرب ہے، اور یہ اس کا پہلا جز ہے اس کتاب کا، جو کہ ادب طبعی اور ادب فنی کو جمع کرتا ہے اور ہر ایک کی ادبی قیمت ہے، اور پرانے اور جدید عرب کو جمع کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ والی کتاب ادیبوں اور پڑھانے والوں کے درمیان استحسان اور قبولیت کی جگہ حاصل کرے گی، اور میں نے اصحاب نصوص کے تراجم کا اہتمام کیا ہے، اور میں نے ان کے ادبی مرتبے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور میں نے اس چیز کا جس کی وجہ سے یہ ٹکڑا ممتاز ہوتا ہے، وہ ٹکڑا جو میں نے ان کی کثیر کتابوں سے اور بہت سارے ادب سے اقتباس کیا ہے، تاکہ ادب عربی پڑھانے والے استاد ادبی ذوق کی تربیت کے لیے اس کتاب سے مدد حاصل کریں اور ان اقتباسات والوں کی فضیلت کی پہچان حاصل کریں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں اساس، اس کی جمع آتی ہے اسس، بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں اللفنا، اللف یؤلف تالیف، کوئی کتاب لکھنا، کسی کتاب کو تحریر کرنا یا اس میں مختلف مضامین کو جمع کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا مختارات، اختارہ یختار اختیار، باب اس کا افتعال آتا ہے، اسی سے یہ اسم مفعول کا یہ صیغہ ہے، اور اس کا یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اسم مفعول کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے اسم ظرف کا صیغہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ مختارات اصل میں کہیں گے کہ منتخب مضامین پر مشتمل کتاب، یعنی ایسی کتاب جس کے اندر چند مضامین مختلف قسم کے انتخاب کر کے اس کتاب میں جمع کیا گیا ہو۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں جمع یجمع، جمعن اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، وقع یقع اس کا مطلب ہوتا ہے پایا جانا یا موجود ہونا، علامہ یعلم تعلیم سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، معلم پڑھانے والے۔ آگے لفظ دیکھیں الاستحسان، یہ باب استفعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا سمجھنا، اچھا کرنا، خوبصورت ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے ہے عنیتو، اس کو مجہول پڑھنا ہے، واحد متکلم فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، باب اس کا آتا ہے سمع یسمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کی طرف متوجہ ہونا۔ آگے لفظ ہے الجم، جم بڑی تعداد کو کہا جاتا ہے، باب اس کا ناصرہ بھی آتا ہے اور باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے جمع ہونا، قریب ہونا، آرام پانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ استعان یستعین، یہ باب اس کا استفعال آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا یا مدد حاصل کرنا۔ یہ الفاظ سے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو پرانا ادب ہے اس کو نئے اسلوب اور جدید طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ گزشتہ 2 سبقوں کے اندر اس بارے میں تفصیل سے حضرت نے کلام کیا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اسی بنیاد کے اوپر اور اسی فکر کی وجہ سے ہم نے یہ والی کتاب تالیف کی ہے مختارات من ادب العرب۔ اور مقصد کیا تھا ہمارا؟ مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم ایسی کتاب تالیف کریں جس میں فطری اور طبعی ادب ہے اور جو فنی ادب ہے، جو کہ علم ادب کے فن کے اوپر بہترین تحریریں ہیں، مضامین ہیں، رسالے ہیں، ان کو ہم جمع کریں، اور ان میں سے ہر ایک کی ادبی ایک قیمت ہے۔ طبعی ادب، فطری ادب کی طبعی ایک اپنی قیمت ہے، اسی طریقے سے فنی ادب کی ایک اپنی قیمت ہے، اور جو پرانا ادب ہے اس کو ہم جمع کریں، اور جو نئی تحریریں ہیں جو کہ نئے اسلوب اور نئے طرز کے اندر لکھی گئی ہیں ہم اس کو جمع کریں۔ تو اسی مقصد کے تحت ہم نے یہ والی کتاب مختارات کو تالیف کیا ہے کہ پرانا ادب اس کو بھی جمع کیا جائے، نیا ادب ہے اس کو بھی جمع کیا جائے، طبعی اور فطری ادب کو بھی جمع کیا جائے، فنی ادب کو بھی اس کتاب کے اندر جمع کیا جائے۔
تو آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے امید یہ ہے کہ یہ والی جو میری کتاب ہے مختارات، یہ ادیبوں کے درمیان اور معلمین جو پڑھانے والے ہیں ان کے درمیان اچھائی کی جگہ میں واقع ہوگی۔ لوگ ان کو اچھا سمجھیں گے۔ لوگ سے مراد کیا ہے؟ ادیب لوگ جو کہ فن ادب کے ماہر ہیں، اسی طریقے سے جو علم ادب کی درس و تدریس کرنے والے ہیں، جب وہ یہ کتاب کو دیکھیں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ وہ اس کتاب کو اچھا سمجھیں گے اور اس کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے ادیب ہیں جن کی علمی اور ادبی تحریریں جانی مانی ہیں، مسلمہ حیثیت رکھتی ہیں، میں نے ان کے تراجم کا بھی اہتمام کیا۔ تراجم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کے جو حالات مصنف ہیں وہ بھی میں نے ذکر کیے ہیں، اور جو ان کا ادبی مقام اور مرتبہ تھا وہ بھی میں نے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور جو ان کی کثیر کتابیں ہیں اور جو بڑا علم ادب میں سے جو ان کا بڑا اور وافر حصہ ہے، اس میں سے میں نے ایک یہ والا ٹکڑا نکالا ہے جو مختارات کے نام سے حضرت نے یہ والی کتاب شائع کی ہے، یہ والی کتاب حضرت نے تحریر کی ہے۔ تو پھر حضرت نے یہ والا جو ٹکڑا منتخب کیا ہے، یعنی وہ تحریریں اور وہ مضامین جو حضرت اس کتاب مختارات کے اندر لے کر آئے ہیں، اس کی کیا وجہ اور کیا مقصد تھی، یہ بھی حضرت نے اسی کتاب کے اندر تحریر کیا ہے۔ تو آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا میں نے یہ والے کام کیا کیوں ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے تاکہ جو معلمین ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، علم پڑھانے والے ہیں، وہ اس کتاب مختارات کی مدد سے جو ایک ادبی ذوق ہے اس کو پروان چڑھائیں، اس کے اندر وہ ترقی حاصل کریں، اور اسی طریقے سے جو صاحب ادب ہیں، جو ادیب ہیں پرانے اور ماہر ادیب ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے وہ صحیح طریقے سے واقف اور شناسہ ہوں۔ تو اسی مقصد کے لیے میں نے یہ والی کتاب مختارات کو تالیف کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 36 خاتمے میں خوش آمدید۔ عبارت دیکھ لیں۔ وشکر و اعترافی للأستاذین العلامۃ السیدی سلیمان الندوی معتمدی دار العلوم ندوۃ العلماء والدکتور السیدی عبدالعلی الحسنی مدیر ندوۃ العلماء والاستاذ محمد عمران خان الندوی الازہری عمیدی دار العلوم سابقا الذین کان لتشجیعہم وإتاحتہم للفرص فضل کبیر فی تالیف ھذا الکتاب عام 359 وتقریرہ للدراسة فی دار العلوم ندوۃ العلماء کما کان لحضرات الاساتذۃ الشیخ محمد حلیم عطا مدرس الحدیث الشریف فی دار العلوم والاستاذ الکبیر السید طلحۃ الحسنی معلم الکلیۃ الشرقیۃ فی لاہور سابقہ والاستاذ محمد ناظم الندوی استاد آداب اللغۃ العربیۃ فی دار العلوم سابقا والاستاذ عبد السلام القدوائی الندوی استاد تاریخ و سیاست فی دار العلوم سابقا توجیحات و آراء سدیدۃ و مساعدات غالیۃ و شکری و تقدیری للاستاذ عبد الحفیظ البلیاوی الذی ساعد المؤلف و تناول الکتاب بشرح الغریب و ایضاح الغامض توفی الی رحمۃ فی 17 من جمادی الآخرۃ سنۃ 391 المصادف 10 اغسطس سنۃ 971 والحمد للہ اولا و آخرا و صلی اللہ علی خیر خلقہ و خاتم رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ ابو الحسن علی الحسنی الندوی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور میں اعتراف کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اساتذہ علامہ سید سلیمان ندوی کا، جو کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نگران ہیں، اور ڈاکٹر سید عبدالعلی الحسنی جو کہ مدیر ہیں ندوۃ العلماء کے، استاد محمد عمران خان ندوی الازہری دارالعلوم کے سابقہ مدیر ہیں، جن کے 1359 ہجری میں اس کتاب کی تالیف میں جرت دلانے اور فرصت نکالنے پر، تیار کرنے پر، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اس کو تدریس کے لیے مقرر کرنے پر بڑا حصہ ہے۔ جیسا کہ حضرات اساتذہ شیخ محمد حلیم عطا جو کہ حدیث شریف کے مدرس ہیں دارالعلوم میں، اور بڑے استاد سید طلحہ الحسنی جو کہ شرقی کالج لاہور کے سابقہ مدرس ہیں، اور استاد محمد ناظم الندوی جو کہ لغت عربیہ دارالعلوم میں سابقہ مدرس ہیں، اور استاد عبدالسلام القدوائی الندوی جو کہ دارالعلوم میں تاریخ اور سیاست کے سابقہ استاد تھے، ان کی توجیحات، مضبوط آراء اور مہنگی کوششیں ہیں۔ اور میں قدر کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں استاد عبدالحفیظ البلیاوی کا، جنہوں نے اس کتاب کو لے کر مؤلف کی مدد کی ہے غریب الفاظ کی شرح کرنے میں اور مشکل الفاظ کی وضاحت کرنے میں۔ اللہ کی رحمت میں جن کا انتقال کر گیا 17 جمادی الآخرہ کو سن 1391 ہجری کو، جو کہ برابر ہوتے ہیں 10 اگست 1971 عیسوی کے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بہتر پر، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے سب سے آخری رسول پر، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے آل پر اور ان کے صحابہ پر، ابو الحسن علی الحسنی الندوی۔ عبارت اور ترجمے کے بعد اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے اعتراف، یہ باب افتعال کا مصدر ہے، اور یہ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اعتراف کرنا، تسلیم کرنا۔ معتمد، اعتمد یعتمد اعتماد، باب اس کے افتعال آتا ہے، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ معتمد جس کے اوپر اعتماد کیا جائے، مراد ہے اس سے نگران۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے لفظ ہے امید۔ امید پرنسپل کو کہا جاتا ہے،
ناظم کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے تشجیع، شجع یشجع تشجیع، باب اس کا آتا ہے تفعیل اور اس کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا۔ یہ مجرد میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مزید فی میں بھی اسی معنی کے اندر آتا ہے۔ آگے لفظ ہے اتاحتہم، اتاحہ، اس کا جو مادہ ہے نا اس کا مادہ آتا ہے تا یا ہا، اور باب اس کا آتا ہے افعال اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کلیہ، یہ کالج کو کہا جاتا ہے، شرقیہ مشرقی کالج، صدیر یہ کہا جاتا ہے درست کو۔ آگے لفظ ہے غامض، غامض یغمض، پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مصادف، صادف یصادف مصادفتاً، باب اس کا مفعول آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مطابق ہونا۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت علامہ ابو الحسن علی الندوی اس پیراگراف کے اندر اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کریں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اعتراف کرتا ہوں جو میرے اساتذہ نے میرے اوپر محنت کی ہے۔ کون کون سے؟ اب آگے ان اساتذہ کے نام ہیں: سید سلیمان ندوی جو کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نگران تھے، اسی طریقے سے ڈاکٹر سید عبدالعلی الحسنی جو ندوۃ العلماء کے مدیر تھے، استاد محمد عمران خان ندوی الظاہری جو کہ سابقہ مدیر تھے دارالعلوم کے، جن کے ہمت دلانے کی وجہ سے اور جن کے ابھارنے کی وجہ سے جو میں نے یہ والی کتاب تالیف کی ہے 1359 ہجری میں، اور انہوں نے ہی اس کتاب کو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس کے لیے یعنی پڑھانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ بہرحال میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں اپنے باقی دیگر اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ شیخ محمد حلیم عطا جو کہ حدیث شریف کے مدرس ہیں دارالعلوم میں، اور بڑے استاد سید طلحہ الحسنی جو کہ مشرقی کالج لاہور میں سابقہ پڑھاتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے استاد محمد ناظم الندوی جو کہ لغت عربیہ کے استاد ہیں دارالعلوم میں، پہلے لغت عربیہ پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے عبدالسلام القدوائی الندوی جو کہ دارالعلوم میں پہلے تاریخ اور سیاست پڑھایا کرتے تھے۔ ان سب اساتذہ کی درست آراء تھی، ان حضرات کی توجہ تھی اور انہوں نے بڑی مہنگی اور قیمتی کوششیں کی تھیں مجھے اس کتاب لکھنے کے اوپر، انہوں نے آمادہ کیا تھا، میری حوصلہ افزائی کی تھی، میری ہمت بڑھائی تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ والی کتاب تالیف کی ہے۔ اور خاص طور پہ ایک بڑے استاد عبدالحفیظ البلیاوی، میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ انہوں نے مؤلف کی اس کتاب کو لے کے بہت زیادہ مدد کی ہے مشکل الفاظ کی تشریح کرنے میں، اور جو غریب الفاظ ہیں ان کی وضاحت کرنے کے اندر۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال ہوا ہے 1391 ہجری میں، جو کہ انگریزی تاریخ کے مطابق 10 اگست 1971 بنتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مخلوق میں سے سب سے بہتر ہیں، خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء ہیں، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، تمام کے تمام پر۔ یہاں تک الحمدللہ مقدمہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ پھر کتاب کو شروع کریں گے۔